دورہ قرآن میں 10واں پارہ وَعَلَمُوا، اور اس کا مطلب ہے کہ تم جان لو۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ الاخیار وسلم تسلیما کثیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ کا نام سورہ توبہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کچھ مومنین کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے، اور دوسرا نام برات ہے، یعنی اس کا میننگ ہے ڈیکلیریشن آف امیونٹی فرام obligation آف اللہ اینڈ ہز میسنجر، یعنی اللہ کا اعلان کہ وہ مشرکین سے بیزار ہے اور ان کو 4 مہینے کی مہلت دی جاتی ہے مشرکین کو کہ اس زمین پر چل پھر لو، اور اس کے بعد اگر تم توبہ نہیں کرتے، ایمان کی طرف نہیں آتے، تو تم یہاں پر نہیں رہ سکتے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ذرا سمپل الفاظ میں کر کے آپ کو میں نے سمجھا دیا ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ قرآن مجید کی واحد سورہ ہے جس کی بگننگ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی ہوئی۔ اس کی بہت ساری ریزنز بتائی جاتی ہیں، اور یہ بھی اس میں بات آتی ہے کہ اس سورہ میں جو اس کے جو ٹاپکس ہیں، سبجیکٹس ہیں ریلیٹڈ ٹو وار اینڈ واریر، آرمی، سولجرز، آرمی کے پرنسپلز، تو یہ سٹف آپ کو ملتا ہے سورہ توبہ میں۔ غالباً یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھوائی۔ اسی طرح صحابہ کرام نے بھی آپ کو فالو کرتے ہوئے اس میں بسم اللہ تحریر نہیں کی۔ ہاں، اگر کوئی شخص سورہ توبہ سے تلاوت کا آغاز کر رہا ہے تو وہ بسم اللہ پڑھ سکتا ہے، یعنی اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو اس میں کوئی ایسی پکڑ کی بات نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہاں پر تفسیر میں جو بات آ رہی ہے، اور جو نہیں پڑھ رہا تو اس پر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ادروائز کیا اصول ہے تلاوہ کا؟ یعنی جب آپ کسی سورہ کو شروع سے پڑھنے لگتی ہیں، سٹارٹ کرتی ہیں، تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھتے ہیں۔ اگر آپ سورہ کو بیچ میں شروع کرتی ہیں، بیچ میں سے، ٹھیک ہے، یعنی اس کی بگننگ سے نہیں پڑھ رہی، تو آپ کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا کافی ہے۔ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ نہیں بھی پڑھتی تو بھی ٹھیک ہے، لیکن جب سورہ کو شروع کیا جائے تو لازمی بسم اللہ پڑھی جائے۔ لیکن یہاں پر سورہ توبہ کی بات یہ آ رہی ہے، اس میں ایکسیپشن ہے، اگر آپ نہیں بھی پڑھتی تو بھی ٹھیک ہے، بات جائز ہے۔ تو جی سورہ کو شروع کرتے ہیں۔ پہلی آیت میں بات آ رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی سب سے بیزاری کا اعلان ہے، یعنی ڈیکلیریشن ہے ان مشرکین سے جن سے مسلمانوں کا ایگریمنٹ تھا، اور بعض سے وہ ایگریمنٹ 4 مہینے سے کم کا تھا اور بعض سے زیادہ کا، کوئی خاص مدت جو یعنی ٹائم پیریڈ فکس نہیں تھا۔ اب ان کی طرف سے اس ایگریمنٹ کو پورے کرنے کا یعنی وہ پاسبل نہیں لگ رہا تھا، اسی لیے ان مشرکین کو 4 مہینے تک مکہ میں رہنے کی اجازت دے دی گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا، اس کو سمجھ لیجئے گا، کہ اس مدت کے اندر اندر یعنی ان 4 منتھس کے اندر اندر اگر وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو پھر یہاں رہنے کی اجازت ہوگی۔ دوسری صورت میں ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ 4 مہینے کے بعد جزیرہ عرب سے نکل جائیں، اور اگر وہ دونوں میں سے کوئی صورت نہیں اختیار کرتے تو پھر وہ حربی کافر شمار ہوں گے۔ حربی کافر وہ ہوتا ہے جس سے مسلمانوں کا لڑنا ضروری ہوگا، یعنی اس سے پھر لڑائی ہوگی۔ تو جی اللہ فرما رہے ہیں کہ اے مشرکو، تم ملک میں 4 مہینے تک چل پھر لو، اور جان لو کہ تم اللہ کو ہرانے والے نہیں ہو، اس کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کافروں کو ضرور رسوا کرے گا۔ یعنی بات یہ ہے کہ یہ جو مہلت دی جا رہی ہے، 4 مہینے کا جو ٹائم دیا ان کافروں کو، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی تھی، بلکہ اس کا مقصد تھا کہ تمہاری بھلائی اور خیر خواہی اسی میں ہے کہ توبہ کر کے مسلمان ہو جاؤ، ورنہ اللہ کو تو وہ عاجز نہیں کر سکتے۔ تو یہ انہی کی بھلائی کے لیے تھا۔ پھر جی آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو بڑے حج کے دن، یعنی اسی دن مینا میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی، اور اگر وہ مشرکین توبہ کرتے ہیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر وہ منہ پھیرتے ہیں اس سے تو وہ جان لے اللہ کو ہرا نہیں سکتے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اچھا جی، حج کے حوالے سے یہاں پر بڑی اہم بات صحیح بخاری اور مسلم میں جو بات آتی ہے وہ یہ کہ یوم حج اکبر سے مراد یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کا دن ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات جان لیجئے، کیونکہ عام لوگوں میں پتہ کیا بات پھیلی ہوئی ہے کہ جمعے کا جو حج ہوگا وہ حج اکبر ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یعنی یہاں پر حج اکبر کہا جا رہا ہے حج کے دن کو، یہاں پر تو جمعے کا ذکر نہیں نہ آ رہا کہ جمعہ ہے تو حج اکبر، یہاں پر تو کہا گیا نا حج اکبر، یوم الحج الاکبر، تو اس کو پڑھ لیں جن کو سمجھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو بات یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ کو یعنی جو بھی دن ہو، منگل ہو، بدھ ہو، جمعہ ہو، چاہے اس کو حج اکبر ہی کہا جائے گا۔ اور اسی دن جو ہے حج کے ریچولز، مناسک جو ہیں ادا کیے جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ۔ 9 کو یوم عرفہ ہوتا ہے، جس دن نان حاجی جو ہیں وہ روزہ بھی رکھتے ہیں۔ تو جی حج اکبر کون سا دن ہے؟ جو 10 ذی الحجہ کا دن، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو حج اصغر ہے نا، یہ عمرہ کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی حج ہے،
آپ دیکھیں جب آپ آئیں تو جو عمرہ کرنے بھی لوگ آئے تو اس کو حجہ حجہ ہی کہہ کے بلا رہے ہوتے ہیں، اور اس کو حج اصغر اس لیے کہتے ہیں تاکہ فرق ہو سکے حج اکبر اور حج اصغر سے۔ ٹھیک ہے جی، امید ہے کہ آپ کو بات واضح ہو چکی ہوگی۔ اگلی آیت میں ایک اور ٹائپ مشرکین کی آ رہی ہے کہ جن سے مسلمانوں نے ایگریمنٹ کیا اور انہوں نے یعنی اس ایگریمنٹ کی پاسداری کی، یعنی اس کے خلاف اس کے اگینسٹ کوئی حرکت نہیں کی۔ اسی لیے اللہ فرما رہا ہے کہ وہ مشرکی جن سے تمہارا ایگریمنٹ ہو چکا ہے اور انہوں نے ذرا سا بھی اس کے اگینسٹ یعنی نقصان نہیں تمہیں پہنچایا کسی بھی قسم کی، اور تمہارے یعنی نقصان پہنچانے میں کسی کی ہیلپ نہیں کی، تو اب تم ان کی جو معاہدے ہیں، جو ایگریمنٹس ہیں، ان کو پورا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے، یعنی سبحان اللہ، یہاں پر ایک ایکسیپشن بھی دے دی گئی۔ یہ پہلے بات ہم نے پڑھ لی تھی کہ وہ مشرکین تھے جن سے جو وعدے کی پاسداری کا ایسا لگتا تھا کہ وہ وعدہ کو پورا نہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب اگلی آیت میں بات کہی جا رہی ہے کہ حرمت والے مہینوں کے گزرتے ہی مشرکین کو یعنی کافروں کو تم جہاں پر پاتے ہو قتل کرو، انہیں پکڑو، ان کا محاصرہ کرو اور ان کی طاق میں ہر گھاٹی پر بیٹھو۔ ہاں، اگر وہ توبہ کرتے ہیں، نماز کے پابند ہوتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو پھر تم ان کی راہیں چھوڑ دو۔ اب دیکھیں جی، یہاں پر حرمت والے مہینے وہ تو ہمیں پتہ ہے 4 ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو بات بڑی واضح ہے، 4 مہینے رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، ٹھیک ہے، یہ مہینے بھی آ رہے ہیں۔ لیکن امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہاں پر اشہر الحرم کی جو بات ہو رہی ہے تو اس سے مراد حرمت والے مہینے نہیں ہیں، بلکہ 10 ذی الحجہ سے لے کر 10 ربیع الثانی تک کے جو 4 مہینے بن رہے ہیں نا، وہ مراد ہیں۔ دیکھیں نا، اللہ نے کہا نا کہ 4 مہینے کا ٹائم دیا جا رہا ہے ان کافروں کو کہ چل پھر لو مکہ کی زمین پر، اس کے بعد اگر توبہ کرتے تو ٹھیک ہے، نہیں تو تم یہاں سے نکلو گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب 10 ذی الحجہ کو یہ اعلان ہوا نا، جب اعلان کر دیے تو اب وہاں سے آپ کاؤنٹ کریں نا 4 مہینے، تو امام ابن کثیر کی جو بات ہے نا وہی پراپر لگ رہی ہے، کیونکہ آف کورس اوپر آیت میں بھی یہی بات آ رہی ہے۔ تو 10 ذی الحجہ سے لے کے آگے تک جو 4 مہینے ہیں وہ 10 ربیع ثانی تک کے بنتے ہیں، تو انہیں ہی اللہ نے حرمت والے مہینے کہا۔ اب ان میں تھا کہ ان 4 مہینوں میں ان مشرکین سے لڑائی نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا، ٹائم دیا تھا نا، ان کو مہلت دی تھی۔ اب اس کے بعد اب اگر وہ نہیں مانتے، نہ اسلام لاتے ہیں، نہ ہی یہاں سے نکلتے ہیں، تب کہا ہے ان کو مارنا۔ سمجھ لیجئے گا بات بڑے صحیح طریقے سے، یعنی اگر وہ دونوں کنڈیشن، 2 چوائسز دی ہیں، اگر وہ نہیں لے رہے تو اب پھر بھی وہیں پہ اڑے ہوئے ہیں، تو پھر اب تم ان کو پکڑو اور ان کو مارو جہاں پر پاتے ہو، یہ پھر کہا گیا۔ لیکن وہی بات، اگر توبہ کرتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، تو ان کا راستہ چھوڑ دو، جیسے میں نے اوپر آیت پڑھ دی ہے۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر کافروں میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کر رہا ہے، یعنی یہاں پر نبی سے یہ بھی بات کہہ دی گئی، تو اسے آپ پناہ دے دیجئے یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اپنی اس کو جو اس کی جگہ ہے اس کو امن سے پہنچا دیجئے۔ یعنی یہاں پر بھی جو حربی کافر جو بات میں بن رہے ہیں، ان کو ایک اجازت دے گی کہ اگر کوئی پناہ طلب کر رہا ہے کہ مجھے پناہ دے دو، اپنے حفظ و امان میں رکھو تاکہ کوئی مسلمان مجھے قتل نہ کر دے، ایون مسلمانوں سے بھی وہ پناہ طلب کر رہا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ دے دو تاکہ وہ اللہ کی بات سنے اور اس کو سمجھنے کا موقع ملے، اور ہو سکتا ہے وہ اسلام قبول کر لے۔ تو اور یہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ قوم جاہل ہے، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں اللہ کہہ رہا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ اگر اللہ کا کلام سننے کے باوجود وہ مسلمان نہیں ہوتا، تو اب یہ ہے کہ اس کو امن کے ساتھ، یعنی پوری سیکیورٹی کے ساتھ اس کی جو جگہ ہے جہاں پر یعنی اس کا ٹھکانہ ہے وہاں تو اسے پہنچا دیا جائے۔ مطلب یہ کہ جو عہد ہے نا، اس کو جو وعدہ کیا گیا ہے وہ پورا اینڈ تک پورا کرنا ہے، یہ مسلمانوں سے یعنی اللہ تعالیٰ ریکوائر کر رہا ہے۔ پھر جی آگے بات آ رہی ہے کہ مشرکوں کا جو عہد ہے، جو ایگریمنٹ ہے اللہ رسول کے نزدیک، کیسے رہ سکتا ہے سوائے اس کے کہ جن سے تم نے ایگریمنٹ مسجد حرام کے پاس کیا ہے، اور جب تک وہ لوگ تم سے ایگریمنٹ اپنا نبھا رہے ہیں تو تم بھی ان سے وفاداری کرو، اور اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت رکھتا ہے۔ یعنی وہی بات کہ جو مشرکین تم سے ایگریمنٹ کو یعنی وعدے کو نبھا رہے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ وفاداری کرو۔ پھر جی اگلی آیت میں خصلت بیان ہو رہی ہے مشرکین کی، یعنی اللہ فرما رہا، جو بنانے والا خالق ہے، جس کو پتہ ہے یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیا کریں گے مسلمانوں کے اگینسٹ، اللہ فرماتا ہے ان کے وعدوں کا کیا اعتبار ہے۔ یعنی اگر یہ تم پر غلبہ پا جاتے ہیں، اگر یعنی تم پر فاتح ہو جاتے ہیں، کونکر کر لیتے ہیں، تو یہ اپنے پھر وعدوں کو نہیں پورا کریں گے، یہ اپنے اور پھر رشتہ داریوں کا بھی خیال نہ کریں گے۔ آج تو گرچہ اپنی زبانوں سے بڑا تمہارا چرچا کر رہے ہیں، نہیں تمہاری تعریف ہو رہی ہے، لیکن ان کے دل نہیں مانتے اس پر، یعنی اکثر تو ان میں سے فاسقین ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک دوسری بار جو اللہ نے کہا ہے نا کیف وَإِن یظہروا، تو اس سے مراد یعنی پہلا کیف مشرکین کے لیے، دوسرے بار جو اللہ نے کہا وہ یہودی مراد ہیں، کیونکہ آگے انہی کے بارے میں بات آتی ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو بہت کم قیمت پر بیچ دیا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور بہت ہی برا کام ہے یہ کر رہے ہیں جو
اور یہ بھی بات ہے کہ یہ کسی مسلمان کے حق میں کسی بھی رشتہ داری کا یا عہد کا کوئی لحاظ نہیں کرتے، یہ ہے ہی حد سے گزر جانے والے۔ یہ دیکھیں ذرا، اللہ یہاں پر بتا رہا ہے کہ یہ کبھی بھی ایگریمنٹس کو پورا نہیں کرنے والے۔ کئی جگہوں پر اللہ نے فرما دیا جو ان کے دلوں میں دشمنی چھپی ہوئی ہے وہ تو ان کی زبانوں پہ آ ہی نہیں رہی، یعنی زبانوں پر بھی بہت زیادہ، دلوں میں اس سے بڑھ کر چھپی ہوئی ہے نفرت مسلمانوں کے اگینسٹ۔ یہ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اللہ نے فرمایا۔ پھر جی آگے اللہ فرماتے ہیں اور اگر یہ اب بھی توبہ کرتے ہیں، نماز کے پابند ہوتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، یعنی پھر بھی اگر توبہ کر کے کوئی بھی مسلمان ہو رہا ہے تو وہ پھر سب اس کے پچھلے گناہ معاف۔ اور ہم تو جاننے والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کے بیان فرما رہے ہیں۔ اگلی آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ یعنی ایگریمنٹ کرنے کے بعد بھی اپنی قسموں کو توڑتے ہیں، یعنی وعدوں کو توڑ رہے ہیں اور دین میں تم پر تانا زنی کر رہے ہیں، تو ظاہری طور پر تو قسمیں کھائیں لیکن ان قسموں کا کوئی اعتبار نہ کرنا۔ تو بات یہ ہے کہ ان جو کافروں کے جو لیڈر ہیں نا، ان سے لڑائی کرو، ممکن ہے کہ یہ اپنے کفر سے باز آئے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو جہاد پر موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ کیا بات ہے، نہیں یعنی تم ان کو ختم کرنے کے لیے کیوں نہیں تیار ہوتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا اور تمہارے پیغمبر کو جلا وطن یعنی نکالنے کی فکر میں رہتے تھے۔ یعنی مکہ کے جو لیڈرز تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کو نکالنے میں، قید کرنے میں یا قتل کرنے پر ہی وہ تلے ہوئے تھے، اور یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ تم سے یعنی چھیڑ خانی کی۔ اس سے مراد یہاں پر آ رہی ہے کہ بدر کی جو جنگ تھی، یعنی اس میں کیا کیا، تجارتی قافلہ اگرچہ ان کا وہ اپنا بچا کر لے گئے تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے یعنی مسلمانوں سے بدر کے مقام پر لڑنے کی وہ تیاری کرتے رہے، تو چھیڑ خانی میں وہ آگے تھے۔ پھر یہی بات یہاں پر آ رہی ہے اور اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم ان سے ڈر رہے ہو، یعنی مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے تمہیں مارنے کے لیے پہل کی، تمہارے رسول کو نکالنے کے لیے وہ پلاننگز کرتے تھے، تو اب تم کیا ان سے ڈر رہے ہو؟ یعنی سب سے زیادہ حق تو یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ آگے مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان سے جنگ کرو، اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا، انہیں ذلیل و رسوا کروائے گا اور تمہیں ان پر مدد دے گا اور مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے کرے گا اور ان کا غم و غصہ دور کرے گا۔ یعنی دیکھیں جب مسلمان کمزور تھے کیا کیا ظلم و ستم انہوں نے کیے، کیا ہم کیسی اسٹوریز پڑھتے ہیں، کس طرح حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ان کا مالک تپتی ہوئی ریت پر لٹاتا تھا اور کھال ان کی جلس جاتی تھی، پھر پتھر رکھتا، یعنی ہر کمزور پر وہ ظلم و ستم ہو۔ تو یہی چیز اللہ فرما رہے ہیں کہ تم ایسا یعنی تم کیوں نہیں آگے بڑھ رہے ان کو قتل کرنے کے لیے، ان کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے۔ اور آگے اللہ فرما رہا ہے کہ جس کی طرف چاہتا ہے یعنی جس کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے اور اللہ جانتا ہے اور یعنی حکمت والا ہے۔ اور کیا تم یہ سمجھے بیٹھے کہ تم ایسے چھوڑ دیے جائے گے؟ یعنی اب دیکھو یہاں پر مومنین کے لیے بھی اللہ نے ذرا ایک بات رکھ دی کہ تمہارا امتحان اور تمہارا ٹیسٹ نہیں ہونا کہ تم کتنے پانی میں ہو، تم کتنے مومن ہو، بس زبان سے دعویٰ کرنے سے بات نہیں بنے گی۔ یہ بات کئی جگہوں پر آئی ہے قرآن کریم میں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں میں ایسے چھوڑ دوں گا، یعنی حالانکہ اب تک اللہ نے تو تمہیں یعنی چھانٹا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے مجاہدین کتنے ہیں اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے اور مومنوں کے سوا کسی کو دوست نہیں بنایا، اور اللہ کو خوب پتہ ہے جو تم کر رہے ہو۔ اچھا جی، اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ بات مشرکوں کے لیے کو جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، حالانکہ ان کا اپنا آپ گواہ ہے کہ وہ کافر ہیں۔ اب یہاں پر کون سی مسجد مراد ہے؟ تو یہاں پر مسجد حرام، یعنی دیکھیں بات وہی چل رہی ہے نا، کانٹیکس کے حساب سے مشرکین کو نکالا جا رہا ہے نا وہاں سے، مکہ سے، تو مسجد حرام کو وہ آباد کرنے کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ اور یہ بھی بات ہے نا، فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اور دیگر صحابہ کو بھی یعنی ان کو یہ کام دے کر بھیجا کہ وہ مکے میں جا کر اعلان کر دے، جو شروع کی آیات میں ہم نے بات پڑھی۔ تو انہوں نے آپ کے فرمان کے مطابق یہ اعلان کر دیا کہ کوئی شخص بیت اللہ کا عریاں یعنی کہ ننگا ہو کر طواف نہیں کرے گا برہنہ ہو کر، بلکہ آئندہ سال کسی مشرک کو بیت اللہ کے حج کی اجازت ہی نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں۔ تو جی یہ بات یہاں پر آ رہی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے گھروں کو مشرک عبادت کریں، بلکہ ان کے تو اعمال بھی تباہ اور غارت ہو جانے والے ہیں اور ہمیشہ جہنم میں وہ جانے والے ہیں، اور اللہ کی مسجدوں کو وہ ایمان والے آباد کرتے ہیں۔ یہاں پر کوالٹیز ہیں جو مساجد میں جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت بات آ رہی ہے یہاں پر، بڑی پیاری آیت ہے یہ کہ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نمازوں کے پابند ہوتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور یقین رکھو انہیں امید ہے جیسے بات آ رہی ہے فَعَسَىٰ أُولَٰئِکَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہی ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے۔
اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے، حدیث سندن ضعیف ہے، لیکن تاہم مطلب یہاں پر تفسیر میں بات آ رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کا مفہوم اسی طرح کا ہے تقریباً جو قرآن کریم میں یعنی ٹیلی کر رہی ہے۔ اب حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ ایک آدمی مسجد میں پابندی سے آ رہا ہے تو تم اس کے ایمان کی گواہی دو۔ اس کو ترمذی روایت کر رہے ہیں۔ اگلی آیت میں مشرکوں سے کہا جا رہا ہے، یعنی کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا، اور یعنی اس چیز کو تم نے کس کے برابر کر دیا ہے؟ یعنی بات یہ ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان لا رہا ہے، آخرت پر، اور اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، اسٹرگل کر رہا ہے، کہ اللہ کے نزدیک یہ انسان اور وہ حاجیوں کو پانی پلانے والا اور مسجد کی خدمت کرنے والا وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی ایمان سب سے بڑھ کر، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ مشرکوں کا کوئی عمل بھی مقبول نہیں، وہ ایکسیپٹ ہے ہی نہیں، بیکاز آف دیئر شرک۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اس آیت کی شان نزول کا یوں کہنا جو ریزن ہے اس کے سینڈ ڈاؤن ہونے کی، ایک روز ممبر نبوی کے قریب کچھ مسلمان جمع تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اسلام لانے کے بعد میرے نزدیک سب سے بڑا عمل حاجیوں کو پانی پلانا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ مسجد حرام کو آباد کرنا ہے۔ تیسرے مسلمان نے کہا کہ نہیں، بلکہ ان تینوں عملوں سے بہتر عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اس پر یعنی عمر رضی اللہ نے جب ان کی تکرار سنی تو انہوں نے ڈانٹا اور فرمایا کہ ممبر رسول کے پاس تم آوازیں اونچی مت کرو، اور یہ جمعہ کا دن تھا۔ تو اس کے راوی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں جمعہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، اور آپ یہ جو گفتگو تھی ساری بات آپ سے کی، جس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ صحیح مسلم اس واقعے کو روایت کر رہے ہیں۔ تو جی اللہ نے یعنی بات واضح کر دی کہ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت جنہوں نے کی، اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا، وہ اللہ کے ہاں بڑے مرتبہ والے ہیں، اور یہی لوگ ہیں مراد پانے والے، یعنی اصل کامیابی انہی کے لیے۔ اور پھر ان کا رب ان کو خوشخبری دے رہا ہے اپنی رحمت کی اور رضامندی کی اور جنتوں کی، اور ان میں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں ان کے لیے، اور ہمیشہ وہ انہی جنتوں میں رہیں گے، اور بے شک اللہ کے پاس یعنی اندہ اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے ان کے لیے۔ پھر جی آگے ایمان والوں کو ایک زبردست تنبیہ آ رہی ہے، وارننگ کیا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں، اے ایمان والو اپنے باپوں کو، اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ، لیکن کون سے، یہ ہمیں ڈیٹیل میں بات بتائی دیتی ہوں، یعنی جو کافر ہیں، جو تمہیں یعنی ایمان سے روک رہے ہیں۔ تو ایسا ہے کہ جو بھی تم میں سے ان سے محبت رکھے گا وہ گنہگار اور ظالم ہے۔ یعنی بات ہمارے سمجھنے کو کیا کہ اگرچہ یہ رشتے میں تمہارے سگے بہن بھائی ہوں، ماں باپ ہوں، لیکن اگر وہ کافر ہیں یعنی اللہ کے دشمن ہیں تو پھر تمہارے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہی مفہوم سورہ ہود میں نہیں پڑھ لیا تھا ہم نے؟ یعنی نوح علیہ السلام کو، ایک نبی کو اللہ نے کیا کہا جب انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے، یعنی تو بہتر فیصلہ کر دے، یہ میرا بیٹا ہے جو ہلاک ہو گیا۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ اے نوح آپ کیسی بات کر رہے ہیں، یعنی ایسی بات نہ کریں جس کا آپ کو علم ہی نہیں ہے آپ۔ تو ساتھ ہی وہ فوراً کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے، میری مغفرت کر دے کہ میں آپ سے ایسی بات پوچھوں۔ تو ایک نبی کو کہہ دیا گیا کہ بھئی وہ آپ کا بیٹا نہیں تھا، وہ آپ کی اہل میں سے نہیں تھا، آپ کی فیملی میں سے نہیں تھا، وہ اللہ کا دشمن، وہ تو کافر تھا۔ تو اسی طرح ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان کو پھر دوست نہ بناؤ، اگرچہ وہ رشتے میں تمہارے باپ ہیں، بھائی ہیں، لیکن اگر وہ کافر ہیں تو تمہارے دوست نہیں۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے ذرا، اہم بات ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اس چیز پہ نہیں، لیکن اگر وہ آپ کو ایمان سے روک رہے ہیں تو آپ نے ان کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنے۔ ہاں جیسے یہاں پر ایک مثال میں بتائی دیتی ہوں کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی والدہ آئیں، ابو بکر صدیق کی جو بیوی تھی وہ کافرہ تھی، تو وہ جب آئیں تو آپ نے جا کے اسماء نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اب میری والدہ آئی ہیں، وہ کافر ہیں، تو میں کیا کروں، یعنی کیسا رویہ رکھوں؟ تو آپ نے کہا آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی جو دنیاوی طور پر جو بات بنتی ہے، لیکن ظاہر ہے اللہ کی معصیت کے کاموں میں آپ نے ان کا کہنا نہیں ماننا۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز ذرا سمجھ لیجیے گا۔ پھر جی آگے اللہ فرما رہا ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دیجیے کہ اگر ان کے باپ، ان کے بھائی، ان کے بیٹے، ان کی بیویاں اور ان کے کنبے، قبیلے، رشتہ دار اور ان کے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے یہ یعنی جس کے خسارے سے یہ ڈرتے ہیں، اگر انہیں اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر اور اس کے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بڑھ کر عزیز ہیں، تو ایسا ہے کہ ان سے کہیے کہ انتظار کریں جب تک کہ اللہ کے عذاب کا حکم نہ آ جائے، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی سبحان اللہ، یہاں پر انسانوں کو جو سب سے زیادہ محبت ہے جن چیزوں سے، اس کی اللہ نے ایک لسٹ دے دی، اور جن کی محبت میں انسان ہر الٹے سیدھے کام کر رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ سب زیادہ محبوب ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو بس پھر تم بیٹھو،
انتظار کرو پھر کیسے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو، یعنی میں، میری ذات اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں، یعنی جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہمارے لیے سب سے زیادہ محبوب نہ ہوگی، تو اس کا مطلب کہ ہم مومن نہیں ہیں۔ صحیح بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں۔ اگلی آیت میں جنگ حنین کا واقعہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احسان، جو نعمت مسلمانوں پر کی، اس کی یاد دہانی ہو رہی ہے یہاں پر، اور کہا جا رہا ہے کہ یقیناً اللہ نے بہت سے میدانوں میں تمہیں فتح دیا، اور حنین کی لڑائی والے دن جب کہ تم اپنی کثرت پر بڑا ناز کر رہے تھے، یعنی اکثر تو مسلمان قلت میں ہوتے تھے، کم تعداد میں ہوتے تھے، لیکن ایسا تھا کہ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے، یہاں حوازن اور ثقیف قبیلہ رہتے تھے، اور یہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی تیاری کر رہے تھے۔ آپ بھی اپنا لشکر لے کر ان قبیلوں سے جنگ کے لیے تشریف لے گئے۔ اب یہ فتح مکہ کے 18 دن بعد کا، یعنی شوال کا واقعہ ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو قبیلے تھے انہوں نے خوب تیاری کر رکھی تھی، اور اب تیر اندازوں کو مقرر کر رکھا تھا، یعنی گھات میں بیٹھے تھے مسلمانوں کے۔ اس طرف مسلمانوں کو اپنی تعداد پر ذرا جو فخر کیا انہوں نے، آج ہم کم تعداد کی وجہ سے مطلب ہم پر کوئی غالب نہیں آئے گا، ہماری تعداد کافی ہے۔ تو یعنی اللہ کی مدد کی بجائے کثرت تعداد پر انہوں نے اعتماد کی، تو جو بات اللہ کو بھائی نہیں، یہ کلمہ اللہ کو پسند نہیں آیا۔ نتیجتاً ہوا کیا کہ حوازن کے جو تیر انداز تھے انہوں نے مختلف جگہوں سے مسلمانوں کے لشکر پر ایک بار، یعنی سڈنلی انہوں نے تیر اندازی کی، تو اس جو اچانک جو حملہ ہوا اس پر مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو یہاں پر پھر بات آ رہی ہے کہ اللہ نے یعنی فرمایا کہ زمین کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہوگی، تم پیر پھیر کر بھاگے پھر، اور اللہ نے اپنی طرف سے پھر تسکین، یعنی رحمت نازل کی اور نبی پر، مومنوں پر، اور پھر وہ ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھ نہیں رہے تھے، اور کافروں کو پھر پوری اللہ نے سزا دی۔ اور بات یہ ہے کہ کافروں کو یہی بدلہ ہے، یعنی جو یہ کام کر رہے ہیں، اور اللہ جس پر چاہے پھر اپنی رحمت کرتا ہے، اور اللہ بخشش کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ پھر ہے جی آگے بات کہ اے ایمان والو، یعنی ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ بے شک یہ جو مشرک ہیں بالکل ناپاک ہیں، نجس ہیں، یعنی، اور اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے پاس بھی نہ پھٹکیں۔ اب یہاں پہ ڈیٹیل میں آ رہا ہے کہ مشرک کے نجس پلید ہونے کے مطلب یہ ہے کہ ان کے جو بلیف ہے، جو ان کے ڈیڈز ہیں، وہ ناپاک ہیں، اور بعض کے نزدیک بعض مفسرین کہتے ہیں کہ مشرک ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے ناپاک ہیں۔ یہ جو بات کہی گئی نا کہ ان کو اب اس مسجد حرام میں آنے نہیں دینا، تو یہ وہی بات ہے، یعنی وہی حکم ہے جو 9 ہجری میں اعلان برات کے ساتھ کیا گیا، جو شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر اب یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو فوربیڈن ان پر بات کی گئی ہے کہ خاص اس سے وہی مسجد مراد ہے، یعنی مسجد حرام، یعنی وہاں پر یہ داخل نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، اور باقی مساجد میں یہ داخل ہو سکتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کو، جب وہ کافر تھے، مسجد نبوی کے ستون سے باندھے رکھا تھا، حتیٰ کہ اللہ نے ان کے دل میں اسلام کی اور نبی کی محبت ڈال دی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ یعنی اس سے اس بات کو دلیل بنا کے اسکالرز کہتے ہیں کہ داخل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو خاص حکم ہے یہ مسجد حرام ہی کے لیے ہے۔ آگے بڑی زبردست اور اہم ایڈوائس ایمان والوں کے لیے کہ اللہ فرما رہے ہیں، دیکھیں اگر تمہیں مفلسی کا ڈر ہے تو اللہ تمہیں اپنے فضل سے مال و دولت والا کر دے گا، دولت مند کر دے گا، اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ اب کیوں یہ بات یہاں پر آئی؟ دیکھیں اللہ ایک طرف تو منع کر رہے ہیں کہ ان کافروں نے یہاں پر نہیں آنا، اس مسجد میں نہیں آنا، اس طرف نہیں آنا، مکہ سے نکالو ان کو۔ اب یہ تھا کہ اس بات پر مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ حج کے موسم میں تو اب جو اجتماع ہوتا ہے وہاں سے تجارت ہوتی تھی، پیسہ آتا تھا، تو وہ اس پر تو اب وہ مسئلہ ہوگا۔ تو اس پر پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ کاروباری جو باتیں ہیں تمہیں اس بات سے نہ روکیں، یعنی تم ڈرو نہیں، اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ تو سبحان اللہ، آج دیکھیں ذرا، ایک تو بات یہ ہے کہ آج کی دور کی کہ باقی دنیا کے آپ حالات دیکھ لیں، لیکن سبحان اللہ یہ جو یہاں کے رہنے والے ہیں، مکہ کے اراؤنڈ جو رہنے والے ہیں، سعودی عرب میں جو رہنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے ان کو فراوانی دے رکھی ہے اللہ نے، دنیا کے جہاں کا فروٹ جو ہے، جو ثمرات ہیں آ رہے ہیں ان کے پاس۔ اور پھر کیا تھا اس وقت بھی، کیا ہوا کہ اللہ نے مسلمانوں کو ایسی فتوحات دی، ان کو مال غنیمت عطا کیا، اور جس سے سارا عرب جو تھا آہستہ آہستہ مسلمان ہوا، اور پھر حاجیوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہونے لگا، یعنی سب مسلمان ہو گئے، تو پھر حاجی بھی بڑھے، اور پھر یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کا جو رزق تھا جس طرح، یعنی کئی گنا بڑھ کر ان کو، اور آج بھی مل رہا ہے، سبحان اللہ۔ اچھا جی، اگلی آیت میں یہود و نصارہ سے قتال کا حکم دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، پیچھے ہم نے پڑھ لیا مشرکین سے قتال عام کے بارے میں پڑھ لیا، اب یہ جو آیت ہے نا آگے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ ان اہل جو کتاب ہیں ان سے بھی تم جنگ کرو۔
کیا کہا جا رہا ہے، بات کیا آ رہی ہے کہ لوگوں ان سے لڑو جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ اشیاء کو حرام ہی نہیں سمجھتے، اور وہ دین حق کو قبول نہیں کرتے۔ اور ان لوگوں کو یعنی یہ جو اہل کتاب ہے جنہیں کتاب دی گئی، یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ یعنی تمہیں ٹیکس ادا کریں۔ انہیں کہہ دیا کہ اگر یہ اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر یہ ٹیکس دے کر مسلمانوں کی ماتحتی میں رہنا قبول کریں۔ اور یہ جزیہ کیا ہے، یعنی آپ کی نالج کے لیے کہ یہ ایک ایسی اماؤنٹ ہوتی ہے جو اینولی نان مسلموں سے لی جاتی ہے، اور وہ کس لیے؟ یعنی اگر وہ اسلامی مملکت میں رہ رہے ہیں، اب ان کی جو جان مال عزت و آبرو کی حفاظت ذمہ داری ہوتی ہے گورنمنٹ پر، تو اب ظاہر ہے وہ زکوٰۃ تو دیں گے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ جو اسلامی حکومت ہوتی ہے وہ ایمان والوں سے تو زکوٰۃ لیتی ہے۔ تو اب آج تو بہرحال معاملہ الٹا ہے، لیکن سعودی عرب میں آج بھی ایسے ہی زکوٰۃ لی جاتی ہے لوگوں سے، ٹھیک ہے؟ باقی ممالک میں شاید ہی ایسا ہو۔ تو جی یہ جزیہ وہ چیز ہے، یعنی گورنمنٹ ان سے لے گی ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت کے یعنی کرنے کی۔ اگلی آیت بڑی اہم، یعنی اللہ فرمانے گے وقالت اليهود عزیر ابن اللہ، یعنی یہود کہتے ہیں جی عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اب اور نصارہ کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جسٹ ان کی منہ کی کہیں ہوئی باتیں ہیں، اور یہ وہی باتیں جو ان سے پہلے منکروں نے بھی کی، یعنی جو اللہ پر بلیو نہیں کرتے تھے، انہی کی بات جیسی ہی یہ بات کر رہے ہیں، اور اللہ ان کو غارت کرے کہ یہ کیسے کس جگہ سے یہ پلٹائے جا رہے ہیں، اور ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنا لیے۔ بڑی اہم بات ہے، یعنی کیا مراد ہے اللہ کی کہ انہوں نے اپنے جو مذہبی رہنما ہوتے ہیں ان کو رب بنا لیے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کی تفسیر عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی حدیث سے خوب معلوم ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد سن کر پوچھا کہ یہود و نصارہ تو اپنے علماء کو کبھی یعنی وہ تو ان کی عبادت نہیں کرتے، تو پھر یہ کیوں کہا گیا کہ انہوں نے اپنے یعنی ان کو رب بنا لیے؟ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے ان کی عبادت تو نہیں کی، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ان علماء کے کہنے پر اس چیز کو حلال قرار دے دیا جس کو وہ حلال کہہ رہے تھے، اور اس چیز کو حرام کر دیا جس کو وہ حرام کہہ رہے تھے، تو یہی ان کی عبادت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اپنی اللہ نے تو کتابیں بھیجی ہیں، اللہ نے کہا نا ہماری کتابیں بھی تو اللہ نے کہا ابھی تمہارے لیے یہ کتاب بھیجی ہے، خالی مولویوں کے لیے کتاب نہیں ہے، تم پڑھو سمجھو اس میں کیا لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ اتنی نالج ہونی چاہیے۔ ہاں سب کو بہت زیادہ نالج نہیں ہو پاتی، لیکن ایٹ لیسٹ کچھ تو بیسک چیزیں تو آپ کو آنی چاہیے نا۔ وراثت کے جو اصول ہیں، کچھ اور جو فرائض ہیں، بیسک جو چیزیں وہ تو لازمی سیکھے نا، وہ علم ہونا چاہیے انسان کو۔ باقی تو ٹھیک ہے اسکالرس کو زیادہ علم ہوتا ہے، وہ انہوں نے تو اپنی زندگیاں ہی ڈونیٹ کر دی ہوتی ہیں، وقف کر دی ہوتی ہیں اس دین کے علم کے لیے، لیکن عام انسانوں کو بھی موٹی موٹی باتیں یعنی بڑی بڑی جو باتیں ہیں، بیسک جو چیزیں ہیں ان کا علم ان کی نالج ہونی چاہیے۔ یعنی ایسا نہ ہو اندھوں بہروں کی طرح ہم جو وہ کہہ رہے ہیں، اگر وہ کہہ جی شراب حرام نہیں تو اچھا جی ٹھیک ہے شراب حرام نہیں، اس اسکالر نے یہ کہہ دیا، کم از کم ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہر کسی کو نالج نہیں ہو سکتی جتنی اسکالر کو ہے، اسکالرس کو زیادہ ہوگی آف کورس، اسی لیے تو اللہ نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں جا کے پوچھو، لیکن انسان کو خود بھی ایفرٹ کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، کہنے کا مقصد ہے۔ تو جی یہ جو حدیث ہے یہ اس کو صحیح ترمذی روایت کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے یعنی رہنماؤں کو رب بنایا اور مریم کے بیٹے مسیح کو بھی، اور حالانکہ انہیں صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا تھا جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ پاک ہے ان شریکوں سے جو یہ بنا رہے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، یعنی دین اسلام کو اللہ کی طرف آنے سے لوگوں کو روک رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ ایسا ہونے نہیں دے گا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ اپنی بات کو یعنی پورا کر رہے گا، چاہے کافر کتنے ہی ناخوش ہوں۔ یہ وہی بات آ رہی کہ اللہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور یہ شرط یہ ہے کہ مسلمان مومن ہو تو مومن ہی غالب رہیں گے، یہ اللہ نے کہہ دیا قرآن کریم میں کئی جگہ پر۔ پھر جا کے بات آتی ہے کہ اسی نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے، اور اسے تمام مذہب ریلیجنز پر وہ غالب کرے گا، اگرچہ مشرک کتنا ہی برا منائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ کوئی سورج کو پھونکوں سے یا بجھا سکتا ہے، تو اللہ کے نور کو کوئی کس طرح ختم کر دے گا؟ تو یہ نور ہے، یہ قرآن نور ہے، یہ اسلام کا راستہ نور ہے۔ آگے بڑی ہلا دینے والی بات آ رہی ہے، جیسے اللہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہارے جو اکثر علماء ہیں اور عابد لوگ یعنی نیک لوگوں کا حال یہ ہے کہ ناحق وہ لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں۔
यहाँ पर जो वर्ड है ना अहबार, ये खबर की जमा है और ऐसे शख्स को कहा जाता है जो बात को बड़े खूबसूरत अंदाज में लोगों के सामने रखता है, उसको यानी तकरीर करने का उसका बड़ा तरीका होता है। और जैसे यहाँ पर बाज़ मुफस्सरीन कहते हैं कि इससे मुराद यहूद के स्कॉलर्स हैं, उलमा हैं, ठीक है। इसी तरह पर जो राहब हैं वो राहब यानी इससे मुराद नसारा यानी ईसाइयों के स्कॉलर्स हैं, और बाज़ के नज़दीक ये सूफिया नसारा हैं। तो बात यह है कि ये भी चीज़ आ रही है कि आज मुसलमानों के जो उलमा हैं उनकी अक्सरियत का भी यही हाल है। तो इन्हीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की थी, जैसे आप ने फरमाया कि तुम भी पिछली उम्मतों के तौर तरीक़ों को ज़रूर फ़ॉलो करोगे, उनकी पैरवी करोगे, ठीक है। और ये सही बुखारी की हदीस है। और इसी तरह ये भी कहा गया, आपने फरमाया कि मेरी उम्मत में ऐसे स्कॉलर्स उठेंगे जो फितना फैलाएंगे, फितने ही उनके अंदर जाएंगे और फितने ही उनसे बाहर आएंगे, यानी फितना ही फैलाएंगे, ऐसे शर अंगेज़ होंगे। अल्लाह ताला से पनाह मांगते हैं ऐसी बस यार, अब तो हमें बचा। और आयत के अगले हिस्से में कहा जा रहा है कि जो लोग सोने और चांदी को यानी जोड़ रहे हैं, ख़जाने जमा कर रहे हैं और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, तो इन्हें दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी दे दीजिए। यहाँ पर अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि ये ज़कात के हुक्म में से पहला हुक्म है, यानी ज़कात का हुक्म नाजिल होने के बाद ज़कात को अल्लाह ने माल की तहारत का यानी पाक होने का ज़रिया बना दिया है। इसलिए उलमा कहते हैं कि जिस माल से ज़कात अदा कर दी जाए, बड़ी खूबसूरत बात है ये, तो यानी जिस माल से ज़कात दे दी तो वो किन्ज़ नहीं होगा, जिस यानी वो ख़जाना में कंसिडर नहीं होगा और उस पर पकड़ नहीं आएगी। और जिस माल से ज़कात अदा ना की जाए वो है ख़जाना, वो है किन्ज़, जिस पर पकड़ आएगी। और पकड़ फिर कैसी आएगी, यहाँ पर बात सुन लीजिए कि अल्लाह फरमा रहा है, जिस दिन उस ख़जाने को आतिश दोज़ख में यानी कि इसको खूब गर्म किया जाएगा, तपाया जाएगा, फिर उससे उनकी पेशानियाँ, उनके पहलू और उनकी पीठें दागी जाएंगी, यानी उनकी पीठों पर लगाया जाएगा। और इसी तरह हदीस में भी अल्फाज आते हैं कि जो शख्स अपने माल की ज़कात अदा नहीं करता, क़यामत वाले दिन इसके माल को आग की तख्तियाँ बना दिया जाएगा, जिससे इसके दोनों पहलुओं को, पेशानी को और कमर को दागा जाएगा। और ये दिन 50,000 साल का होगा और लोगों के फैसला होने तक उसके साथ यही कुछ होता रहेगा, यानी ये अज़ाब उसको मिलता रहेगा जब तक फैसला नहीं होता, और उसके बाद फिर जन्नत या जहन्नम में उसे ले जाया जाएगा। सही मुस्लिम इसको रवायत कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें इस बात से बचाए, अपनी राह में ख़र्च करने की तौफीक दे, अल्लाह बुखल से बचाए। तो जी ये जो ज़कात मफरूज़ा, जो फ़र्ज़ ज़कात है उसकी बात हो रही कि जो उसको अदा नहीं करेगा तो ये पनिशमेंट है उसके लिए। इस तरह हदीस में ये भी आता है कि जो माल खर्च नहीं करेगा, यानी ज़कात नहीं इस तरह दे रहा, तो ये भी एक हदीस है कि जिसमें वो एक गंजा सांप, जहरीला, इंतहाई जहरीला, कि उसके जहर की वजह से उसके सर के बाल उड़ गए होंगे, वो उसे गले में डाल दिया जाएगा आदमी के, और वो उसकी बाछों को चीरेगा उस इंसान की, और वो कहेगा मैं तेरा वो माल हूँ जो तू खर्च नहीं करता था। अच्छा जी, अगली आयत में महीनों की गिनती के बारे में अल्लाह फरमा रहे हैं कि अल्लाह के नज़दीक, अल्लाह की किताब में 12 महीने हैं। यानी ये जब से अल्लाह ने ये कायनात को बनाया, अल्लाह ताला ने 12 महीने मुकर्रर कर दिए थे, जिनमें 4 हुर्मत वाले हैं। और हुर्मत वाले महीनों से क्या मुराद है, यानी इन महीनों में किताल, जंगो जदल, लड़ाई झगड़ा, इन सब की मुमानत है। काफ़ी डिटेल आ जाती है, लेकिन यहाँ पर अभी मुख्तसर ही मैं आपके आगे बात रखूँगी, ठीक है जी। फिर अल्लाह फरमाते हैं कि इसी दिन से जब आसमान और ज़मीन को अल्लाह ने पैदा किया, इनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं और यही दुरुस्त दीन है, और तुम इन महीनों में अपनी जानों पर जुल्म ना करो। यानी जब भी कोई इन 4 महीनों की बात करे, मैं पीछे बता चुकी हूँ, रजब, ज़िलक़िआदा, ज़िलहिज्जा और मुहर्रम, ठीक है जी। तो इन महीनों में इंसान को गुनाहों से बचना चाहिए, जुल्म गुनाहों के मानों में आ रहा है। और इसी तरह यानी इन महीनों में बुराइयों से बचें, सय्यात से बचें और अच्छे कामों की तरफ बढ़ें। और फिर अल्लाह फरमाता है कि तुम मुशरिकीन से जहाद करो जैसे कि वो तुमसे सब मिलकर लड़ते हैं, लेकिन कि हुर्मत वाले महीनों में इनसे ना लड़ा जाए। और बेशक अल्लाह ताला मुत्तकियों के साथ है, यानी ईमान वालों के साथ है। और महीनों को आगे पीछे कर देना कुफ्र की ज़्यादती, यानी हुर्मत वाले महीनों में कत्ल करना, जंगो जदल करना, तो ये उनकी हुर्मत की पामाली है, ये नाफरमानी है। और बात ये कि महीनों को आगे पीछे करना ये कुफ्र में ज़्यादती की वजह, यानी कुफ्र में ज़्यादती है, और अल्लाह ताला गुमराह करता है इससे काफिरों को। और ये यानी यहाँ पर मफ़हूम मैं आपके आगे रखती हूँ कि ये जाहिलियत में अरब क्या करते थे कि हुर्मत वाले महीनों में, अब उनको पता था कि कत्ल तो करना नहीं है, लूटमार भी नहीं करनी। अब क्या था कि मुसलसल 3 महीने इनकी हुर्मत का ख्याल करना, ताज़ीम का ख्याल करना, इन महीनों की लड़ाई झगड़े से बचे रहना, तो ये बड़ा काम मुश्किल था उनके लिए। उन्होंने ये हल निकाला कि जिस हुर्मत वाले महीने में वो कत्लो गारत करना चाहते थे, तो कहते हैं कि इस महीने को हम अपने लिए हलाल कर रहे हैं, और फ़लाँ इसके बदले में हम फ़लाँ महीना, जैसे सफ़र का महीना, हम उसको हुर्मत वाला बना लेंगे। यानी अपनी मर्ज़ी से हुर्मत वाले महीनों को आगे पीछे करते रहते, यानी क्योंकि उन्होंने लूट मार करनी होती।
तो जिस चीज़ को अल्लाह ने हलाल बनाया होता है उसको हराम कर देते, जिसको हराम किया होता है उसको हलाल कर देते। बात ये है कि इनके जो बुरे काम थे वो वो अल्लाह ने यानी शैतान ने उनको बड़े अच्छे करके दिखा रहा था। बात है कि अल्लाह हिदायत नहीं देता है ऐसी काफ़िर कौम को। और फिर आगे ईमान वालों से कहा जा रहा है कि भाई तुम्हें क्या मसला है कि तुम यानी अल्लाह तुम्हें अपने जिहाद के लिए अल्लाह की राह में लड़ने के लिए कह रहा है और तुम ज़मीन ही के को चिपके जा रहे हो। नहीं तुम जिहाद नहीं कर रहे तो क्या तुम दुनिया की ज़िंदगी पर राज़ी हो आखिरत के बदले में? तो बस ये दुनिया की ज़िंदगी तो मताए कलील है, ये आखिरत के बदले में तो कुछ नहीं है, ये तो आरज़ी ठिकाना है। यानी यहाँ पर मोटिवेट किया जा रहा है ईमान वालों को। फिर आगे अल्लाह वार्निंग दे रहा है कि अगर तुमने अब नहीं निकलते तो फिर तुम्हें अल्लाह ताला दर्दनाक अज़ाब देगा और तुम्हारे अलावा यानी तुमको फिर अल्लाह हटा देगा और तुम्हारी जगह किसी दूसरी कौम को लेगा। आप देखें ये दुनिया का असूल भी तो है ना कि अगर एक ऑफिसर जो है वो काम नहीं कर रहा, वो ठीक काम नहीं कर रहा, तो क्या वो जब काम ही ना करे तो उसको पे देंगे आप? हरगिज़ नहीं। कैसे बच्चों वाली बात है, उसको हटाया जाएगा, चल भई यहाँ से, अब दूसरा आएगा तेरी जगह पर जो काम करेगा, फिर उसको उसकी उजरत पूरी मिलेगी। तो ये बात है यहाँ पर। और अल्लाह ताला को तुम नुकसान नहीं दे सकते, यानी तुम्हें अल्लाह की ज़रूरत है, अल्लाह को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। यानी इस आयत की डिटेल सुन लीजिए। रूम के ईसाई बादशाह हरकुल के बारे में इत्तला मिली कि वो मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई की तैयारी कर रहा है। सो नबी ने भी मुसलमानों को हुक्म दे दिया तैयारी का। ये शवाल 9 हिजरी का वाक़या है और मौसम सख्त गर्म था और सफ़र बहुत लंबा था। बस मुसलमानों और मुनाफिकीन पर ये हुक्म बड़ा भारी गुजरा, जिसका इजहार इस आयत में कर दिया गया है और इन्हें फिर इस पर उन्हें डांट डपट की गई है और ये जंगे तबूक कहलाती है। और क्या ये भी बात आती है कि दर हकीकत यही वो जंग थी जिसमें मुनाफिक और मोमिन खुलकर सामने आ गए। यानी खूब पता चल गया कि मोमिन कौन है और मुनाफिक कौन है। और इस जंग को जैशुल उसरा का नाम भी दिया जाता है क्योंकि इसमें लंबे सफ़र की वजह से और लश्कर को काफ़ी दिक्कत और परेशानियों का सामना था। अगली आयत में बात आ रही है कि अल्लाह फरमाते हैं अगर तुम इनकी मदद यानी ईमान वालों की तुम मदद नहीं करते तो अल्लाह ने तो अपने नबी की उस वक्त भी मदद की थी जब काफिरों ने उन्हें निकाल दिया था। यानी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप दोनों गार में छुपे हुए थे। अब जब मुशरिकीन आपका पीछा करते हुए आप दोनों का वो गार तक पहुँचे जबकि आप दोनों गार में थे, तो उस वक्त यानी आप अबू बकर सिद्दीक़ परेशान हो गए। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यानी तुम्हारा इन दो के बारे में क्या ख्याल है जिनका तीसरा अल्लाह है, यानी अल्लाह की मदद शामिल है, अल्लाह हमारे साथ है। सो अल्लाह ने उनके दिलों पर अपनी तरफ से यानी सुकून नाजिल फरमाया और उन लश्करों से उनकी मदद की जिनको तुमने देखा ही नहीं है, यानी फरिश्ते। यहाँ पर बात आ रही है एक सकीनत और दूसरी मदद फरिश्तों से आई। ठीक है जी। तो अल्लाह फरमा रहे कि इन काफिरों की अल्लाह ने बात को पस्त किया और अल्लाह ने अपने कलीमों को बुलंद किया और अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। और आगे अगेन मोमिनों से कहा जा रहा है कि निकलो, यानी जिहाद के लिए निकलो अपने घरों से, चाहे तुम हल्के फुल्के हो या भारी हो। अब इससे मुराद क्या है कि मतलब मसलन इनफरादी तौर पर या इंडिविजुअली निकल रहे हो या इकट्ठे होकर खुशी से निकलो या नाखुशी से, गरीब हो या अमीर हो, जवान हो या बूढ़ा हो, फैमिली वाला है कोई या कोई फैमिली वाला नहीं है, तो बात यह है कि निकलो ज़रूर अल्लाह की राह में। और फिर आगे जाके हम पढ़ेंगे सूरह तौबा में, अल्लाह ये फरमाते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे तुम निकल खड़े हो, लेकिन तुम में से कम कोई एक ग्रोह तो होना चाहिए ना, एक जमात होनी चाहिए जो अल्लाह की राह में लड़ने के लिए तैयार हो। और कहा जा रहा है कि तुम अपने मालों और अपनी जानों से जिहाद करो, तुम्हारे लिए यही बेहतर है अगर तुम्हें इल्म हो, यानी ये ज़बरदस्त चीज़ है तुम्हारे लिए। जैसे सूरह इमरान में अल्लाह ने फरमाया कि देख लो, यानी ये जो बैठ रहने वाले हैं घरों में और जो अल्लाह की राह में निकलने वाले हैं वो एक जैसे नहीं हो सकते, उनका तो अजर ही बड़ा ज़्यादा है। फिर दूसरी बात ये भी कही गई कि देखो अगर तुम अल्लाह की राह में मारे गए, शहीद हो गए या तुम कत्ल कर रहे हो, तो सुबहान अल्लाह, ये सबसे बड़ी रहमत है। ये दुनिया की हर चीज़ से बढ़कर यही चीज़ है जो तुमने पाली, तो आना तो तुमने अल्लाह ही की तरफ है ना। अगली आयत में उन लोगों के बारे में ज़िक्र हो रहा है जिन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक्सक्यूज़ रखा जंग पर ना जाने का। हकीकतन उनके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं था, उज़र नहीं था कुछ भी, लेकिन क्या है दुनिया के फ़ायदे के लिए और यानी मुश्किलात से बचने के लिए, जैसे कि अल्लाह फरमाते हैं कि ए नबी, अगर जल्दी से मिलने वाला मुनाफा, असबाब, माल और हल्का सफ़र होता तो ये ज़रूर आपके साथ हो लेते, लेकिन इन पर क्या था कि दूर दराज का जो सफ़र था, जो मुश्किलात थी, वो उनके लिए भारी पड़ी। अब ये अल्लाह की कसमें भी खाएंगे आपके सामने कि अगर हम में ताकत होती, कुव्वत होती तो यकीनन आपके साथ निकलते हम, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि ये अपनी जानों को खुद ही हलाकत में डाल रहे हैं, यानी ये झूठी कसमें खा रहे हैं। अल्लाह को खूब इल्म है कि कौन सच्चा है। और फिर आगे नबी से कहा जा रहा है कि अल्लाह आपको माफ़ फरमाए, आपने इनको इजाज़त क्यों दी बगैर इसके कि आपके सामने सच्चे लोग खुल जाएं और झूठे लोगों को भी आप जान लें। यानी यहाँ पर बात ये आ रही है कि नबी से कहा जा रहा है कि आपने इन्वेस्टिगेशन किए बगैर, यानी इनके पास मकूल उज़र होना चाहिए था, तब आप इनको इजाज़त देते।
اور آپ کو अच्छी तरह मालूम भी हो जाता है कि इनमें से झूठे कौन से हैं और सच्चे कौन से हैं। फिर आगे कहा जा रहा है कि जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं वो अपनी जान और माल से अल्लाह की राह में जिहाद करने से कभी पीछे नहीं रखते, और कभी भी इजाज़त ना लेंगे कि वो यानी जंग पर ना जाए, यानी वो तो बड़े शौक से मोहब्बत के साथ ये काम करेंगे, और अल्लाह ताला परहेजगारों को खूब जानता है। और बात यह है कि ये इजाज़त तो वही लेंगे जो मुनाफिक हैं, जो अल्लाह और यौम आखिरत पर कोई यकीन नहीं रख रहे और दिल उनके डाउट्स में है। यानी अगर पक्के ईमान वाले होते तो फिर जिहाद से तो ना भागते। और आगे कहा जा रहा है कि अगर इनका इरादा होता है जिहाद में निकलने का तो वो इस सफ़र के लिए सामान की यानी तैयारी करते, लेकिन अल्लाह को इनका उठना ही पसंद नहीं था, इसलिए इन्हें अल्लाह ने इन्हें हरकत से ही रोक दिया। यानी कोई काम ना करो, बैठे रहो तुम। कि अल्लाह खूब वाकिफ़ था इनकी शरारतों और साजिशों को जो ये अगेंस्ट कर रहे थे मुसलमानों के। तो अल्लाह की मशीयत यही थी कि ये रसूल के साथ जाएं ही ना, और कहा गया कि तुम इन बैठने वालों यानी इन औरतों के साथ ही बैठे रहो। और आगे बड़ी अहम बात आ रही है कि अल्लाह फरमा रहे हैं अगर ये तुम्हारे साथ निकलते यानी तुम्हारे बीच में होते तो ये सिवाय फ़साद के और कोई चीज़ ना बढ़ाते। यानी इस्लामी लश्कर के साथ होते तो ये गलत राय और मशवरों के ज़रिए मुसलमानों में फ़साद ही मचाते, और अपनी चुगलखोरियों से अपनी हरकतों से तुम्हारे अंदर फितना पैदा करते, यानी उखेड़ते, नफ़रतें पैदा करते। और इन तुम्हारे अंदर इनके जानने वाले भी हैं, इनके जासूस मौजूद हैं, यानी इन मुनाफिकीन के, ये अल्लाह फरमा रहे हैं, और अल्लाह इन ज़ालिमों को खूब जानता है। और आगे नबी से कहा जा रहा है कि ये यानी मुनाफिकीन तो जब से आप मदीना आए हैं तब से आपके खिलाफ फितने की तलाश में और मामलात को बिगाड़ने में लगे हुए हैं, यानी मौके की तलाश में रहते हैं। अब यहाँ तक कि हक बात यानी अल्लाह का हुक्म गालिब आ गया, फिर भी वो नाखुश ही हैं इस चीज़ से। अभी आगे भी इन्हीं के बारे में आयात चल रही हैं, यानी कोई इनमें से ये भी कहता है कि मुझे तो इजाज़त दे दीजिए, मुझे फितने में ना डालिए। और अल्लाह फरमाते हैं कि आगाह रहिए, ये जिस फितने में यानी जो कुफ्र का, निफाक का जो फितना है ना, जिसमें ये पड़ चुके हैं, यकीनन ये दोज़ख यानी काफिरों को घेरने वाली, ये यानी कि छोटा फितना तो है नहीं। अच्छा, अब ये जो फ़िक्रा है मुझे फितने में ना डालिए, इसका मतलब क्या है? इसकी तफसीर में बात यूँ आ रही है कि जद बिन कैस ने अर्ज़ किया कि मुझे साथ ना ले जाए, यानी ये भी मुनाफिक होगा, तो इसने कहा कि रूम की औरतों को देखकर मैं सब्र ना कर सकूँगा। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इजाज़त दे दी और उससे रुख फेर लिया। तो बाद में ये आयत नाज़िल हुई। तो बात यह है कि ये निफाक का फितना और जहन्नम में जाना ये कोई छोटी चीज़ तो है नहीं। फिर आगे आगे कहा जा रहा है कि अगर आपको कोई भलाई मिल जाती है, यानी मुसलमानों की तरफ कोई भलाई, कोई खैर आती है, तो इनको ज़रा नहीं भाग, और अगर ईमान वालों को कोई मुश्किल आन पहुँची है तो कहेंगे कि जी हमने तो अपना मामला पहले ही दुरुस्त कर लिया, फिर तो यानी बड़े इतराते हुए लौट जाएंगे आपसे। यानी देखें, ये एक मुसलमान का काम तो नहीं हो सकता ना कि ईमान वालों पर मुश्किल आए तो वो खुशी महसूस करे। ईमान वाला तो अल्लाह ने क्या कह दिया कि मोमिन तो एक जिस्म वाहिद की तरह है। अगर जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ़ होती है तो बाकी सारा जिस्म दुखता है, दर्द करता है। यानी अगर जो सही मोमिन है वो अपने भाई या बहन के लिए, चाहे वो किसी भी मुल्क में हो, उसको तकलीफ़ होगी उसकी तकलीफ़ पर। तो यही असल पहचान है मोमिन की। तो अल्लाह इस पर फरमा रहा है कि नबी इनसे कह दीजिए कि हमें कोई मुसीबत पेश नहीं आ सकती, यानी हमें नहीं कोई मुश्किल आ सकती, मगर वही आएगी जो अल्लाह ने हमारी किस्मत में लिख दी है। हमें आगे नहीं, हम इस चीज़ पे परेशान नहीं हैं। अल्लाह की तकदीर पर हम राज़ी हैं, और मोमिनों को तो अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। और इनसे ये भी कहिए कि जिस चीज़ का तुम इंतज़ार कर रहे हो वो तो हमारे लिए दो भलाइयों में से एक भलाई है। यानी यहाँ पर बात आ रही है कि कामयाबी या शहादत, तो मुसलमानों के लिए तो दोनों भलाइयाँ हैं। कितनी कितनी ज़बरदस्त बात आ गई, यानी दो अच्छाइयाँ हैं ना, हुस्नयैन, हुस्नयैन दो खूबसूरत भलाइयाँ। अगर शहादत मिल गई तो और क्या चाहिए ईमान वालों को, अगर बच के आ गया तो भी सुबहान अल्लाह कामयाबी। दोनों सूरतों यानी दोनों ही उनके लिए कामयाबियाँ हैं, ये अल्लाह ने फरमा दिया। और हम तुम्हारे हक़ में इसके बरक्स इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि या तो अल्लाह अपने पास से तुम्हें कोई सज़ा दे, या फिर हमारे हाथों से तुम्हें सज़ा पहुँचे। और बात यह है कि तुम भी इंतज़ार करो, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं इस चीज़ का। और आप कहिए कि तुम खुशी से, यानी नबी से कहा जा रहा है कि इनसे ये भी कह दो कि ये खुशी से या ना खुशी से किसी तरीके से भी ये खर्च कर रहे हैं ना, तो अल्लाह कबूल नहीं फरमाएगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह की पनाह मांगते हैं इस निफाक से या रब। यानी देखिए, कबूलियत जो जो राइचियस डीड्स हैं उनकी एक्सेप्ट होने की जो शर्तें हैं, जो कंडीशंस हैं, वो ईमान, सबसे पहले तो ईमान होना चाहिए ना। देखिए, अल्लाह ने तो कह दिया ना, जो शिर्क करेगा उसके अमाल नहीं मैंने एक्सेप्ट करने, राइट। ये पढ़ चुके ना कुरान करीम में कई जगहों पर। अल्लाह ने कह दिया ना, मैंने उड़ा देने हैं उस दिन, क़यामत के दिन, यूं जैसे ज़र्रे, ऐसे ज़र्रे जो हाथ में ना आ सकें, जो समझ ना आ सके ये ज़र्रात नहीं हैं, यानी ऐसे ज़र्रों में अल्लाह उड़ा देगा। तो ईमान, जब उनके पास ईमान ही नहीं है तो वो खर्च करें या ना खर्च करें, रोते हुए खर्च करें या खुशी से, वो नहीं अल्लाह एक्सेप्ट करेगा। और यकीनन तुम लोग फासिक हो, यानी ये मुनाफिकीन।
پھر کہا جا رہا ہے کہ جی کوئی ریزن نہیں ہے ان کی یعنی یہ ان کے جو اعمال ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنے کی، بس ریزن یہی ہے وہ یہ اللہ رسول کے منکر ہیں اور بڑی سستی دکھاتے ہیں نماز پڑھنے میں، اور جو خرچ کرتے ہیں وہ بھی اس میں بھی وہ خوش نہیں ہوتے، کراہت ہوتی ہے۔ تو یہ سب باتیں ہیں۔ پھر جی آگے رسول سے کہا جا رہا ہے، رسول سے کہا جا رہا ہے لیکن خطاب یعنی ایڈریس تمام امہ ہے کہ ان کو اللہ نے جو اموال دے رکھے ہیں، اولادیں دے رکھی ہیں، دنیا کی زندگی رونقیں ان کو دے رکھی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ان پر راضی ہے، یہ ان کو سب بھلائیاں مل رہی ہیں، تو بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ ان کو انہی کے ذریعے اللہ تباہ کرے گا، عذاب دے گا، اور یہ کافر ہوں گے کہ ان کی جانیں نکلیں گی۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں، حالانکہ وہ تمہارے ساتھ نہیں ہیں، یعنی منافق ہیں، اللہ فرما تو رہے ہیں، لیکن یہ ڈر پوک ہے، یعنی ڈر اور خوف کی وجہ سے کہ کہیں مسلمانوں کی تلواریں ہمارے اگینسٹ نہ کھڑی ہو جائیں، تو یہ ان کو ڈر ہے۔ اور اگر یہ کوئی بچنے کی جگہ یا کوئی غار یا کوئی سر گھسانے کی جگہ بھی پالیں تو یہ اسی طرف لگام توڑ کر بھاگ نکلیں، یعنی یہ سب یہ جو ان کی کوالٹیز ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو یعنی آپ پر الزام دھرتے ہیں، جب آپ خیراتی یعنی مال جو ہے وہ دیتے ہیں لوگوں میں، تو کیا کہتے ہیں نہیں کہ زیادہ حصہ دوسروں کو چلا گیا، یعنی وہ بھی تو مستحق ہیں، تو یہ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں، اور اگر آپ ان کو دیتے ہیں تو بڑے خوش ہیں، اور اگر ان کو نہیں مل رہا تو فوراً ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اگلا جملہ بڑا پیارا کہ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ اللہ رسول کے دیے ہوئے پر خوش ہوتے، یعنی ایمان والے ہوتے کاش، اور کہہ دیتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی، اور ہم تو اللہ ہی کی ذات سے توقع اور امید رکھتے ہیں، یعنی یہ اگر ایسی بات کہتے تو ان کے لیے کیا ہی بہتر چیز تھی، اور یہ ایمان والے ایسی ہی سوچ رکھتے ہیں۔ پھر جی آگے یہاں پر زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں جن جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے ان کا ذکر ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو فطرانہ بھی یعنی جو صدقۃ الفطر ہے وہ بھی انہی لوگوں کو جائے گا جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ اب یہ لسٹ کیا ہے اس میں دیکھتے ہیں ہم کہ اللہ فرماتے ہیں صدقات جو ہیں وہ فقیروں کے لیے ہیں، مسکینوں کے لیے ہیں، اور جو تفسیر میں بات آ رہی ہے فقیر کو مسکین اور مسکین کو فقیر کہہ لیا جاتا ہے، یعنی دونوں یہ میننگ قریب قریب ہیں۔ البتہ مسکین کے لیے حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ شخص نہیں جو گھومنے پھرنے والا ہو، جو ایک ایک یا دو دو لقمے یا کھجور کے لیے گھر گھر پھرتا ہو، بلکہ مسکین تو وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہیں ہے جو اس کو یعنی دوسروں سے بے نیاز کر دے، یعنی اس کو کسی کی پرواہ نہ ہو کوئی مجھے کوئی دے، اور نہ ہی وہ ایسی مسکنت اپنے اوپر طاری کرے کہ لوگ اس کو غریب اور مستحق سمجھ کر اس پر صدقہ کریں، اور نہ وہ خود لوگوں کے سامنے اپنا سوال رکھے یعنی ہاتھ پھیلائے۔ اس کو صحیح بخاری روایت کر رہے ہیں، یعنی مسکین ایسا شخص کہ جو ضرورت مند بھی ہے لیکن لوگوں سے مانگتا نہیں پھر رہا، سفید پوش آپ کہہ لیں لوگ۔ اور اسی طرح مسکین کی ڈیفینیشن آپ کو قرآن کریم میں بھی ملتی ہے، سورۃ الکاف میں، جہاں پر آتا ہے کہ خضر علیہ السلام نے جب وہ کشتی اکھیڑی تھی تو وہ مسکینوں کی تھی، نئی کشتی تھی مسکینوں کی، تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ وہ مسکین تھے، اپنی ضروریات کو پورا کر رہے تھے، لیکن پھر بھی کسی کی ضروریات پوری نہیں ہو پاتی، جیسے آج کے دور میں آپ دیکھ لیں، یہ تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل دے رہی ہوں آپ کے سمجھانے کے لیے کہ آپ کے اپنے ریلیٹیوز میں دیکھ لیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کی ایجوکیشن ہے، گھر کے جو اخراجات ہیں، ان کی جو تنخواہ ہے یا پھر جو کوئی ان کا کاروبار ہے اس سے پوری نہیں پڑ رہی، ان کی وہ اسٹرگل کر رہے ہیں، تو اور مانگتے بھی نہیں ہیں، تو ایسے میں مدد کرنی چاہیے۔ ایون جو زکوٰۃ اور صدقات، اب تو یہ بھی ایک اسکالر کی ایک گروپ جو ہے وہ کہتا ہے کہ زکوٰۃ بتا کے نہ بھی دیں تو بھی فرق نہیں پڑ رہا، ہاں وہ سید نہ ہوں بس، ٹھیک ہے، یعنی ان کی مدد کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کی زکوٰۃ سے بالکل جائز ہے یہ بات، ٹھیک ہے، جو کہ مانگتے نہیں لیکن ضرورت مند ہیں، پوری نہیں ان کی پڑ رہی۔ اسی طرح جی تیسرا نمبر آ رہا ہے کہ وہ لوگ جو عاملین یعنی زکوٰۃ وصول کرنے کے کام پر وہ جو لگے ہوتے ہیں ان کے لیے ان کو بھی اسی میں سے دیا جائے۔ پھر ہے جی گردن چھڑانے یعنی غلام آزاد کرنے کی جیسے بات آ رہی ہے، اور قرض داروں کے لیے اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے، یعنی یہ زکوٰۃ میں سے خرچ کیا جانا چاہیے۔ مسافروں کے لیے اب دیکھیں اس میں یہ بھی یہ بات آتی ہے کہ بعض اوقات کوئی ٹریول کر رہا ہوتا ہے اور ایسی کوئی ناگہانی آفت آ جاتی ہے، کسی کو پریشانی میں گھر جاتا ہے کہ اس کا یعنی سامان لاسٹ ہو گیا یا جو کچھ بھی، اب وہ بیچارہ چاہے اپنے گھر میں کتنا ہی مالدار ہو لیکن اب ان دا کرنٹ سچویشن ہی از نیڈی، تو اس کو زکوٰۃ بالکل دی جا سکتی ہے، یعنی وہ اس میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے اللہ فرما رہا ہے کہ ان میں سے وہ بھی لوگ ہیں، یعنی ان منافقوں میں سے جو پیغمبر کو تکلیفیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نبی کانوں کے کچے، یعنی ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے بھلے کے لیے، کہ یعنی ان میں حلم ہے، نرمی ہے، عفو درگزر کرنے کی زبردست صفت ہے،
اور وہ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، مسلمانوں کی بات کا یقین کرتے ہیں، اور تم میں سے جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے وہ ان کی ذات رحمت ہے، اور رسول اللہ کا جو لوگ تکلیفیں دیں گے تو ان کے لیے دکھ کی مار ہے، یہ ایسا دردناک عذاب ہے۔ آگے انہیں منافقوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یعنی مسلمانوں کے سامنے قسمیں کھاتے ہیں انہیں راضی کرنے کے لیے کہ ہم ایمان والے ہیں، یعنی ہم بھی تمہارے جیسے ہی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں، یہ منافق ان کو راضی کریں، اور یہ کیا جانتے نہیں کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو اس کے لیے یقیناً دوزخ کی آگ تیار ہے، وہ ہمیشہ اسی میں رہے گا، اور یہ بہت زبردست یعنی بہت بڑی رسوائی ہے۔ اور منافقوں کو اس بات کا بھی ہر وقت خدشہ لگا رہتا ہے کہیں مسلمانوں پہ کوئی ایسی سورہ نہ اتر آئے جو ان کی دل کی جو باتیں ہیں انہیں بتلا دے، یعنی اس کا بھی وہ خوف رکھتے تھے، کیونکہ اندر سے تو وہ ہپوکریٹ تھے نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہیے کہ تم مذاق اڑاتے رہو، یقیناً اللہ اسے ظاہر کرنے والا جس سے تم ڈر رہے ہو۔ اور اے نبی آپ ان سے اگر پوچھیں یعنی اس بات کے بارے میں تو وہ کہیں گے ہم تو بس یوں ہی مذاق کر رہے تھے، ہنس کھیل رہے تھے۔ یعنی اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ منافقین اللہ کی آیات کا نہ صرف مذاق اڑاتے ہیں بلکہ مومنین کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، حتیٰ کہ رسول کی شان میں بھی گستاخی کرتے، اور جس کی اطلاع پھر کسی نہ کسی طریقے سے بعض مسلمانوں کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو جاتی، تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان سے کہیے کہ اللہ اور اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہاری ہنسی کے لیے رہ گئے ہیں، اور یہ تم بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے، یعنی تمہارا ایمان گیا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تم میں سے کچھ لوگوں سے اگر درگزر کر بھی لیں، یعنی یہاں پر تفسیر میں بات آ رہی ہے کہ اس سے مراد کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہوگا تو انہوں نے توبہ کر لی، پھر مخلص مسلمان ہو گئے، تو اللہ فرما رہا ہے کچھ لوگوں کو تو میں ان کے جرم کی سنگین سزا دوں گا، یعنی یہ وہ لوگ جنہیں توبہ کی توفیق نہیں نصیب ہوئی۔ دیکھیں نا بات وہی آ رہی ہے کہ جو بھی توبہ کر کے پلٹتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہاں پر جن لوگوں کو غلطی کا احساس ہوا اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ آگے اللہ فرمانے کہ یہ تمام منافق مرد اور عورتیں آپس میں ایک ہی ہیں، یعنی منافقین جو قسمیں اٹھا اٹھا کر مسلمانوں کو یہ ظاہر کرا رہے ہیں کہ جی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، تم میں سے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے، یہ ایمان والوں کا ہپوکریٹ سے کیا تعلق ہے، یہ تم میں سے نہیں ہے، یعنی ایک جیسے ہی ہیں، یہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں ایک دوسرے کو اور بھلی باتوں سے روکتے ہیں، اور اپنی مٹھیوں کو بند رکھتے ہیں، یعنی بخل کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، جبکہ مومن کی صفت یہ نہیں ہے۔ پھر کیا ہے کہ اللہ کو یہ بھولے تو اللہ نے انہیں بھلایا، اور بے شک منافق اور فاسق ہیں ہی بد کردار ہیں۔ دیکھیں کیسے سخت وعید آ رہی ہیں ہپوکریٹس کے لیے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ کر چکا ہے ان منافق مردوں اور عورتوں سے جہنم کا، کہ جہاں پر یہ یعنی جہنم کی آگ کا وعدہ ہے، اور جہاں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور وہی ان کے لیے کافی ہے، اور اللہ کی پھٹکار ہے ان پر، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ اور اسی طرح سورہ نساء میں ہم کیا پڑھتے ہیں، یعنی اللہ نے فرمایا کہ ان کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ڈالا جائے گا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 145، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ آگے اللہ مثال دے رہے ہیں ان کی کہ ان کی مثال ایسے جیسے ان سے پہلے لوگ گزرے تھے، وہ ان سے زیادہ یعنی قوت والے تھے، زیادہ مال اولاد والے تھے، بس وہ بھی اپنا دنیا کا جو حصہ تھا یعنی جو ان کی تقدیر میں جتنا حصہ لکھا تھا دنیا کا وہ استعمال کر گئے، اور تم بھی اسی طرح یعنی اپنے حصے کا تم بھی فائدہ اٹھا لو، تم نے بھی اسی طرح یعنی مذاقانہ بحثیں کی ہیں جیسے انہوں نے کی تھی، تو ان کے جیسے اعمال غارت ہوئے دنیا اور آخرت میں، تو ایسے تم بھی نقصان ہی اٹھانے والے ہو۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ کیا انہیں پہلے کے لوگوں کی خبریں نہیں پہنچی، جیسے قوم نوح اور عاد اور ثمود اور قوم ابراہیم اور اہل مدین اور اہل مؤتفقات یعنی الٹی ہوئی بستیوں کے رہنے والے کی۔ اس سے مراد قوم لوط ہیں، یعنی یہاں پر 6 قوموں کا حوالہ دیا گیا جن کا مسکن ملک شام رہا ہے، یہ عرب کے قریب ہے، تو اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں یعنی کہ ان کے تو دور بھی نہیں ہے یہ آبادیاں، تو کیا ان کو ان کی خبریں نہیں پہنچی، کس طرح اللہ نے ان کو ہلاک کیا، اور ان کے پاس بھی پیغمبر دلیلیں لے کر پہنچے تھے، اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا بلکہ انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ مومن مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں ایک دوسرے کو، برائیوں سے روکتے ہیں، اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بہت جلد رحمت کرے گا، اور بے شک اللہ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی جس طرح منافقین آپس میں دوست ہیں، اسی طرح مؤمنین کی یہ صفات ہیں کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، دوست ہیں، جیسے کہ حدیث میں بھی آ رہا ہے کہ مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے، جس طرح ایک اینٹ دوسری اینٹ کی مضبوطی کا ذریعہ ہوتی ہے، یعنی اس کو مزید اسٹرینتھ دیتی ہے۔
اسی طرح ایک اور حدیث جو میں نے پہلے آپ کے آگے رکھ دی کہ جو مومنین ہیں وہ ایک جسد واحد کی طرح ہیں، یعنی جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارا جسم اس سے یعنی اس کو تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو جی آگے مزید اللہ کی جو رحمت ہے، کرم نوازی، یہ اللہ وعدہ کر رہا ہے ایمان والے مردوں اور عورتوں سے کہ ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان صاف ستھرے پاکیزہ محلات میں جو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں ہیں، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے۔ یعنی یہ ساری نعمتیں تو ہیں ہی، لیکن اللہ کی رضامندی، اللہ کا پلیئر جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اور جیسے ہم نے سورہ یونس میں پڑھ لیا تھا نا کہ زیادہ کیا ہے، حسنہ تو ہے جنت، جنت کی نعمتیں وغیرہ، اور زیادہ اللہ کا دیدار۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس میں سے کرے جو اللہ کا دیدار مبارک کر رہے ہوں قیامت کے روز، آمین یا رب۔ اچھا جی آگے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، ان کافروں اور منافقوں سے آپ جہاد کریں اور ان پر سختی کریں، اور ان کی اصل جگہ دوزخ ہے جو نہایت بدترین جگہ ہے۔ اور یہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے یعنی ایسی بات نہیں کی، حالانکہ یقیناً یہ کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا ہے، اور یہ اب اپنے یعنی اسلام کے بعد یہ کافر ہو چکے ہیں۔ اچھا جی اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے بہت سارے واقعات جو انسیڈنٹ ہوئے ہیں ان کے بارے میں ذکر کیا ہے، کہ جن میں ایک تو یہ بات آتی ہے کہ منافقین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کہے، جسے بعض مسلمانوں نے سن لیا اور انہوں نے آ کر نبی کو بتایا، لیکن آپ کے پوچھنے پر یہ منافقین مکر گئے، بلکہ قسمیں تک اٹھا لی کہ انہوں نے ایسی بات ہی نہیں کی، جس پر پھر یہ آیت اتری کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اور اس سے پتہ کیا چل رہا ہے کہ نبی کی شان میں گستاخی کرنا کفر ہے، نعوذ باللہ، اور وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ ٹھیک ہے، جو تفسیر میں یہاں پر بات آ رہی ہے۔ پھر جی آگے بات آ رہی ہے کہ انہوں نے اس کام کا قصد ارادہ کیا جو یہ پورا نہ کر سکے، یعنی اس کے بارے میں بھی یہاں پر جو تفسیر میں بات آ رہی ہے کہ مثلا تبوک سے واپسی پر منافقین نے صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک سازش کی جس میں وہ سکسیسفل نہیں ہو سکے، اور 10-12 منافقین ایک گھاٹی میں آپ کے پیچھے لگ گئے جہاں پر یعنی رسول کریم اور باقی لشکر سے آپ الگ تھے۔ تو ان کا منصوبہ تھا، یعنی پلاننگ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے آپ کا کام تمام کر دیں، تو وہ کام یعنی ہو نہ سکا، تو اللہ نے یعنی بذریعہ وحی آپ کو اس چیز کی اطلاع دے دی۔ پھر آگے طنزیہ انداز میں اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو منافقین ہیں یہ اس بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول نے دولت مند کر دیا۔ یعنی بات اس طرح ہے کہ مسلمانوں کی مائیگریشن کے بعد مدینہ کو ایک سینٹرل جو اس کی مرکز کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہاں پر ٹریڈنگ اور کاروبار بڑھ رہا تھا، اور اہل مدینہ کی جو معاشی حالت تھی، ان کی اکنامیکل ان کی جو کنڈیشن تھی بہتر ہوگی، تو منافقین کو بھی خوب فائدہ حاصل ہو رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ کیا ان کو اس بات کی ناراضگی ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیا ہے، رچ کر دیا، تو یعنی ان کو تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اب بھی یہ توبہ کر لیتے ہیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر یہ منہ موڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور زمین بھر میں کوئی ان کا حمایتی اور مددگار نہ ہوگا۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا، یعنی اللہ سے وعدہ کیا کہ اگر وہ اپنے فضل سے ہمیں دے گا تو ہم ضرور صدقہ خیرات کریں گے اور پھر نیکوکاروں میں ہو جائیں گے، یعنی کچھ ایسے لوگ بھی تھے۔ اب کیا ہے کہ لیکن جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا تو اس میں بخیلی کرنے لگے اور ٹال مٹول کر کے منہ موڑ لیا۔ یعنی یہ منافقین کے ایک اور کردار کو جو ان کے کریکٹرسٹکس ہیں ان کو واضح کر رہا ہے کہ پہلے وعدے کرنا کہ ہاں اللہ ایسا میں کروں گا، مجھے ملے گا مال، اور اس کے بعد منہ موڑنا۔ تو یہ ہمارے لیے بھی اس میں لیسن ہے نا، کہ بعض اوقات ہم لوگ کسی چیز کو نظر مان لیتے ہیں، اسی لیے کہا گیا کہ نظر کے روزے مانے یا کوئی بھی نظر ماننی منت، اس کو لازمی پورا کیا جائے، کیونکہ اس کا انجام برا ہے۔ جیسے یہاں پر بات آ رہی ہے کہ جب انہوں نے منہ موڑا، اس بات کو پورا نہ کیا، تو اللہ نے سزا میں ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کیا اور جھوٹ بولتے رہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کیا وہ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے دلوں کا بھید، یعنی ان کے دلوں میں کیا چھپا ہے، اللہ خوب جانتا ہے، اور ان کی سرگوشیاں بھی اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ غیب کی تمام باتوں سے خبردار ہے۔ اور جو لوگ ان مسلمانوں پر تانازانی کرتے ہیں جبکہ جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں، اور ان لوگوں میں جنہیں سوائے اپنی محنت اور مزدوری کے اور کچھ یعنی میسر نہیں ہے، اور یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ بھی ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ یہ بڑی اہم آیت ہے۔ اس کے پیچھے جو بات آ رہی ہے وہ یہ کہ یہ منافقین جو تھے مخلص اور سادہ لوگ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے، اور وہ ایسے مسلمانوں کا مذاق یعنی جن کے پاس دینے کو کم ہوتا،
یعنی جنگ کے موقع پر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے چندے کی اپیل کرتے تو مسلمان آپ کی اپیل پر لبیک کہتے اور اپنی استطاعت کے حیثیت کے مطابق حصہ ڈالتے، کسی کے پاس زیادہ ہوتا کسی کے پاس کم، تو مسلمانوں کو تانا دیتے کہ لو بھی تمہارے اتنے سے کیا بنے گا، جو تھوڑے دینے والا ہوتا، یعنی ان کا دل دکھاتے، ہنسی کرتے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ انہی کے لیے دردناک عذاب ہے، یہ جو ہنسی کر رہے ہیں، اور اے نبی آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اور اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے تو اللہ ان کو ہرگز نہ بخشے گا۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ بچائے اس نفاق سے۔ نہیں، یہاں پر جو 70 کی بات آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ نہیں کہ 70 مرتبہ سے زیادہ اگر ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، نہیں، یعنی یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ کتنا ہی کثرت سے ان کے لیے استغفار کر لیجئے، اللہ ان کو معاف ہرگز نہ کرے گا۔ اسی طرح یہ بھی بات آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ مجھے یہ کہہ دیتے کہ 70 دفعہ معاف کرنے پر میں ان کو معاف کر دوں گا تو میں ان کے لیے 70 مرتبہ ہی استغفار کرتا۔ تو جی آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری سزا اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا، اور ایسے فاسق لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ پھر مزید انہیں کے بارے میں ڈیٹیل آ رہی ہے کہ یہ جو منافق ہیں جو پیچھے رہ گئے، اب اپنے پیچھے رہ جانے پر بڑے خوش ہیں کہ اللہ کی راہ میں ہم یعنی مال اور جان سے انہوں نے جہاد نہیں کیا، یعنی انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا، ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ گرمی میں مت نکلو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہو کہ دوزخ کی آگ نہایت ہی سخت گرم ہے، کاش کہ یہ سمجھ رکھتے، یعنی تمہیں دنیا کی گرمی تو بڑی گرمی لگ رہی ہے، لیکن وہ جو دوزخ کی آگ ہے نا اس سے بڑھ کر ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی یہ آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، یعنی جہنم کی آگ کی جو انٹینسٹی ہے وہ 69% زیادہ ہوگی۔ صحیح بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ پس انہیں چاہیے کہ وہ بہت ہی کم ہنسیں اور بہت ہی زیادہ روئیں، یعنی اس چیز کے بدلے میں جو یہ عمل کر رہے ہیں، یعنی کہاں پر یہ جانے والے ہیں اور کہاں سے یہ مارے جا رہے ہیں کہ نبی کے پاس جا کر نبی کی صحبت میں بھی ان کو ایمان نہ نصیب ہوا۔ آگے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ آپ کو ان کی کسی جماعت کی طرف لوٹا کر واپس لے آئے گا، یعنی اگر اللہ آپ کو صحیح سلامت تبوک سے مدینہ واپس لے آتا ہے، یعنی منافقین کے پاس، تو پھر یہ آپ سے میدان جنگ میں نکلنے کی اجازت طلب کریں گے، یعنی پھر کہیں گے کہ آپ نیکسٹ ٹائم جو ہے نا آپ ہمیں ساتھ دیجیے گا، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ تو اے نبی ان سے کہیے کہ تم میرے ساتھ اب ہرگز نہیں چل سکتے، اور نہ ہی میرے ساتھ تم دشمنوں سے لڑائی کرو گے، تم نے تو پہلے ہی مرتبہ ہی بیٹھ رہنے کو پسند کیا، بس اب تم پیچھے ہی رہو۔ یعنی جب پھر مسلمانوں کے انعامات، وہ جو مال غنیمت جو مسلمانوں کے پاس آئی ہوگی، تب دے کہ ان کی پھر رالیں ٹپکتی ہوں گی۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ اے نبی ان میں سے کوئی مر جائے، یعنی ان منافقین میں سے کوئی مر جائے تو آپ نے اس کے جنازے کی نماز ہرگز نہیں پڑھانی، اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہونا ہے، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں، اور مرتے دم تک یہ بے اطاعت ہی رہے۔ کتنی بڑی سزا! یعنی یہ نماز جنازہ اور مغفرت کی دعا نہ کرنے سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ ان لوگوں کا خاتمہ کفر و فسق پر ہی ہوا۔ اور ہمیں یہ بھی بات پتہ چل رہی ہے اس سے کہ جو کفر پر مرتا ہے اس کے لیے ایک تو سفارش کی دعا، مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اور اس کو ویسے بھی دعائے مغفرت یا کوئی بھی شفاعت فائدہ نہ دے گی۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ ان کے مال اور اولاد آپ کو یعنی ایسا نہ لگے کہ ان کے لیے بھلائیاں دے رہا ہے، بلکہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں سے ان کو دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ یہ کافر ہوں، یعنی ان کو جو مال و دولت دنیا کی فراوانی ملی ہے تو یہ مت سمجھا جائے، کوئی بھی مسلمان دے کے یہ نہ جانے کہ ان کا بھلا ہو رہا ہے، اللہ ان سے خوش ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ جب کوئی صورت اترتی ہے کہ ابھی اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو ان میں سے دولت مندوں کا ایک جو طبقہ ہے وہ آپ کے پاس آ کر رخصت لے لیتا ہے، اجازت لے لیتا ہے کہ ہمیں تو بس بیٹھے رہنے دیں، ہمیں تو چھوڑ دیجئے۔ یعنی یہاں پر پھر اگین انہی منافقین کا ذکر ہے، اور یعنی جو مالدار طبقہ، یعنی جن کو اللہ نے سہولتیں دے رکھی ہیں وہ نکلنا نہیں چاہتے اللہ کی راہ میں۔ پھر آگے کہا کہ اللہ فرما رہے ہیں یہ ان کو عورتوں کے ساتھ رہنے دو، جیسے عورتیں گھروں میں رہتی ہیں نا، تو یہ اسی چیز پر ریجھ گئے اور ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اب وہ کچھ سمجھ اور عقل نہیں رکھتے۔ لیکن اس کے برعکس رسول اور وہ ایمان والے جو رسول کے ساتھ ہیں وہ جہاد کر رہے ہیں اپنی مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، اور وہی ہیں یعنی نیکیوں کے کاموں میں بڑھنے والے، اور وہی ہیں فلاح پانے والے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور ہمیشہ وہ اسی میں رہیں گے، اور یہ سب سے بڑی کامیابی۔
اگلی آیت میں بات آ رہی ہے معذرون کے بارے میں۔ معذرون کون؟ یعنی یہ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر یعنی ان کے جھوٹے عذر پیش کرتے ہیں ان کے سامنے کہ ہم جنگ پر نہیں جا سکتے۔ ان کے بارے میں کہ یہ کون لوگ تھے، مفسرین کے درمیان اختلاف ہے، ڈس ایگریمنٹ ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو شہر سے دور رہنے والے تھے، یعنی عرابی تھے، اور جنہوں نے جھوٹے ایکسکیوزز رکھے آپ کے سامنے۔ اسی طرح ان میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے آ کر ایکسکیوز کرنا بھی پسند نہیں کیا، تو اس آیت میں انہیں ایسے لوگوں کی بات آ رہی ہے۔ پھر اسی طرح مفسرین کی تو جو دوسری جو رائے ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان معذرون سے مراد ایسے بادیہ نشین مسلمان ہیں جنہوں نے پراپر ایکسکیوز رکھ کے یعنی بتا کر عذر جو بھی تھا ان کا پھر اجازت لی تھی۔ تو جی بات یہ کہ اس آیت میں مفسرین کے نزدیک دو گروہوں کا ذکر ہے کہ پہلے جملے میں ان مسلمانوں کا ذکر ہے جن کے پاس واقعی کوئی ایکسکیوز تھا، اور دوسرے میں ان منافقین کا کہ جن کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں تھا، تو ان کے لیے کہا گیا کہ اللہ فرما رہے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر جی آگے چھوٹ کس کو دی جا رہی ہے یعنی جہاد سے، یہ بات ہم نے سورۃ الفتح میں بھی پڑھی تھی۔ یہاں پر بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بہت زیادہ ضعیف ہو گیا ہے بڑھاپے کی وجہ سے، جو مریض ہے، اور اسی طرح وہ لوگ جو خرچ نہیں پاتے یعنی زیادہ راہ نہیں پاتے جہاد میں جانے کی، تو ان کے لیے یعنی اگر وہ نہیں نکلتے تو ان پر کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ اللہ رسول کی خیر خواہی کرنے والے ہوں، تو ایسے نیکوں پر پھر کوئی حرج نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یعنی جو گرچہ اللہ اور رسول اور مومنین کے ویل وشر ہیں، دین اسلام کو پسند کرنے والے سچے ایمان والے ہیں، تو ایسے پھرنے کو پر کوئی پکڑ نہیں ہے، ہاں ان کے پاس جو بھی عذر ہوگا۔ پھر جی آگے بات آ رہی انہی کی بات مزید آ رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ ان کو سواری دیں اے نبی، لیکن آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس تو سواری نہیں ہے، تو وہ روتے ہوئے پلٹتے ہیں، یعنی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں کہ وہ اداس ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں پا رہے کہ اللہ کی راہ میں وہ خرچ کریں۔ سبحان اللہ، یہ ہیں سچے ایمان والے۔ بات وہی آ گئی نا کہ انما الاعمال بالنیات، یعنی نیتوں کو اللہ نے دیکھنا ہے، دلوں کو دیکھنا ہے۔ اس سے کیا ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اگر ہم سچے ہیں نا، اگر ہمارے دل میں محبت ہے اللہ کے لیے، رسول کے لیے، اور کوئی مومنین کے لیے نیک کام ہم کوئی کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم سے وہ ہو نہیں پا رہا، ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے، کیپیبل نہیں ہے، ہم انوائرمنٹ نہیں ہے یا اپرچونٹیز نہیں ہیں، تو ڈزنٹ میٹر، یعنی اللہ کو تو آپ کی نیت، خالص نیت چاہیے۔ اب دیکھیے اس پر حدیث بھی آپ دیکھیے ذرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی صحابہ کو کہ تمہارے پیچھے مدینے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ تم جس وادی کو بھی طے کرتے ہو، یعنی جہاں جتنا بھی تم فاصلہ طے کر رہے ہو اور جس راستے پر بھی چل رہے ہو، تمہارے ساتھ وہ اجر میں برابر کے شریک ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ تو مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عذر نے ان کو وہاں روک رکھا ہے، یعنی ان کو شرعی عذر ہے، ان کے پاس وہ آنا چاہتے ہیں لیکن کوئی وجہ ہے، یہ میں ایکسپلین کر رہی ہوں مزید، تو عذر نے ان کو وہاں روک رکھا ہے۔ صحیح مسلم اس کو روایت کر رہے ہیں، یعنی کیا پتہ چل رہا ہے کہ دل تو ان کے ادھر ہی تھے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک الزام تو ان لوگوں پر ہے، یعنی جو کہ دولت مند ہونے کے باوجود وہ اجازت طلب کرے، یعنی وہ نہیں جا رہے، ان کے لیے وہ استعداد بھی رکھتے ہیں، اللہ نے مال و دولت دے رکھا ہے، ہمت بھی دے رکھی ہے، اس کے باوجود وہ اللہ کی راہ میں نہیں نکل رہے، تو یہ ایسے ہی ہیں جیسے عورتوں کا ساتھ دینے پر خوش ہیں، یعنی جو گھروں میں رہنے والی عورتیں ہوتی ہیں، اور ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے جس سے وہ یعنی بالکل یہ اس چیز سے بے علم ہو گئے، ان کو علم نہیں ہے۔ آگے پھر انہی منافقوں کے بارے میں ذکر ہے کہ اب آپ کے سامنے ہے نبی یہ عذر رکھیں گے، یعنی جب آپ واپس جائیں گے نا، جنگ سے جب واپس آئیں گے تو پھر یہ عذر رکھیں گے، تو آپ ان سے کہیے کہ ہم ہرگز اب تم پر یعنی یقین نہیں کرتے، ہمیں تو خبریں دے دی ہیں اللہ نے، اور عنقریب یعنی اللہ بھی تمہارے عمل دیکھ رہا ہے اور رسول بھی، اور پھر تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی قیامت کا روز جب تم اللہ کے سامنے حاضر ہوگے پھر وہ تو بتائے گا تمہیں تم کرتے کیا رہے تھے۔ پھر کیا ہے جی کہ قسمیں کھائیں گے آپ کے سامنے یا نبی، یعنی ہمیں ہمارے حال پر ہی رہنے دیجیے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو ان کے حال پر رہنے دے، چھوڑیے ان کو، اور یہ لوگ بالکل ہی گندے ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور یہ بدلہ ہے ان کاموں کا جو یہ کر رہے ہیں، اور پھر یہ اس لیے بھی قسمیں کھائیں گے کہ آپ ان سے راضی ہو جائیں، تو اگر آئے نبی آپ ان سے راضی ہوتے بھی ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں سے راضی نہیں ہوتا۔ اگلی آیت میں دیہاتیوں کا ذکر ہے، اعرابی کی بات آ رہی ہے، ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ کفر و نفاق میں بہت ہی سخت ہیں، اور ان کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ان کو دین کے احکام کا علم نہ ہو جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے۔ اچھا جی، اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ اعرابی کون ہے۔ اعرابی وہ ہوتا ہے جو دیہات کا رہنے والا ہو،
یعنی شہر کا رہنے والا نہ ہو، کیونکہ شہروں کے جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے کریکٹرز، ان کے مینرز، ان کے اخلاق جو ہیں قدرے بہتر ہوتے ہیں دیہاتیوں کے. دیہاتیوں میں زیادہ کھردرا پن اور سختی پائی جاتی ہے. تو اسی طرح ان میں کفر اور نفاق پر بھی جو جمے ہوئے تھے، یعنی جو ہپوکریٹس تھے وہ بھی اس کام میں زیادہ سخت تھے. اسی سے ریلیٹڈ ایک واقعہ ہے کہ آپ ایک موقع پر کچھ اعرابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ آپ کیا اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا ہاں. تو اس پر انہوں نے کہا کہ واللہ ہم تو بوسہ نہیں دیتے. تو رسول نے سن کر فرمایا کہ اللہ نے تمہارے دلوں سے رحم اور شفقت کا جذبہ نکال دیا ہے، تو اس میں میرا کیا اختیار ہے. صحیح بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں. تو یہ حال تھا ان دیہاتیوں کا. ٹھیک ہے جی. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ڈیزرو نہیں کرتے کہ یہ اللہ کے احکامات کو سمجھیں، کیونکہ ہیں یہ ہپوکریٹس، ان میں ایمان بھی نہیں ہے، یعنی جو خاص کر ایسے لوگ ہیں جو ہپوکریٹس ہیں. اور کیا مزید ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کچھ خرچ کرتے ہیں وہ اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں، ٹیکس سمجھتے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے برے وقت کا انتظار کرتے ہیں. یعنی نفاق ایمان نہیں ہے نا، تو ان کے لیے وہ یہی سوچتے ہیں کہ کب ان کو پلٹا ملے، یہ ان کا خاتمہ ہو. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ برا وقت تو ان پر ہی پڑنے والا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اچھا جی، اب یہاں پر تو ذکر اوپر ہم نے پڑھ لیا منافقین کے بارے میں، یعنی دیہاتی لوگوں میں سے بھی ہپوکریٹس تھے. اب مزید جو بات آنے لگی ہے کہ بعض ایسے بھی تھے، یعنی تھے دیہاتی عرابی ہی تھے لیکن وہ ایمان والے تھے. تو ان کے بارے میں کیا آ رہا ہے کہ وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کر رہے ہیں اس کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اللہ کے قریب ہمیں لے کے جائے گی، اور رسول کی دعا کا ذریعہ سمجھتے ہیں. تو یاد رکھو کہ ان کا جی یہ خرچ کرنا بے شک ان کے لیے یعنی واقعی یہ اللہ کی قربت کا باعث ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والا، رحمت کرنے والا ہے. پھر جی آگے بات آ رہی ہے مہاجرین اور انصار کی. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان میں سبقت لے گئے، ایمان لانے والوں میں سے. اور پھر اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں جتنے لوگوں نے اخلاص کے ساتھ ان کو فالو کیا، یعنی اسی طرح ان کے نقش قدم پر چلتے رہے، ایمان والے ہوئے، تو اللہ ان سب سے راضی ہوا، اور وہ سب اللہ سے راضی ہوئے. اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ یعنی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن میں ہمیشہ وہ رہیں گے. اور یہ بڑی کامیابی ہے. اور آگے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ کے اراؤنڈ، یعنی مدینے کے اراؤنڈ اور مدینے میں بھی کچھ ایسے ہپوکریٹس ہیں جو کہ اپنے نفاق، اپنی ہپوکریسی پر جمے ہوئے ہیں، یعنی وہ اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور ہم انہیں جانتے ہیں، آپ انہیں نہیں جانتے. اور ایسا ہے کہ ہم انہیں ڈبل یعنی دوہری سزا دیں گے، اور پھر بڑے عذاب کی طرف یہ بھیجے جائیں گے. آگے بات آ رہی کچھ اور لوگوں کی بھی کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی خطا یعنی اپنی گناہوں پر، اپنی خطاؤں پر یعنی اقرار کر رہے ہیں، ان کو مانتے ہیں، اور ان سے ملے جلے عمل ہوئے ہیں، یعنی اچھے اعمال بھی ہوئے ہیں، برے اعمال بھی ہوئے ہیں. تو یعنی یہاں پر کون سے لوگ مراد ہیں؟ تو یعنی ایسے خالص مسلمان جو بغیر عذر کے، محض سستی کی وجہ سے، یعنی کوئی ریزن نہیں تھی ان کے پاس کہ وہ جہاد میں نہ جاتے، سستی تھی جو کہ انہیں جنگ تبوک میں جانے سے جس نے روک دیا. تو بعد میں جب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو گناہوں کا اعتراف کر کے انہیں توبہ کی طرف مائل ہوئے، اللہ کی طرف جھکے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ سے امید ہے کہ ان کی توبہ اللہ قبول فرمائے گا، اور بلا شبہ وہ بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے. اگلی آیت بڑی زبردست ہے، بہت اہم میسج ہمارے لیے لیے ہوئے ہے. کیا؟ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کریں، اور ان کے لیے دعا کیجئے. اب دیکھیں یہ حکم تو عام صدقے کا، یعنی یہاں پر فرض زکوٰۃ کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، نفلی صدقہ جو عام دیتے ہیں. اور اب کیوں کہا جا رہا، بات کیا پتہ چل رہی ہمیں کہ دیکھیں اوپر بات ہو رہی تھی کہ وہ لوگ جن سے خطائیں ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ چاہتے ہیں کہ خطاؤں کو دھو ڈالیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ سمجھیے کہ اگر آپ سے خطا ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا، اب کیا کرنا ہے. یہ بات قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر بھی آئی ہے کہ پیچھے اچھائی کو کر دیجئے، نیکی کر دیجئے، تو انشاءاللہ وہ نیکیاں برائی کو ختم کر دیں گی، کھا جائیں گی. ان الحسنات یذہبن السیئات، لے جاتی ہیں برائیاں اچھائیاں جو ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ سے برائی ہوگی، نو میٹر، توبہ استغفار کیجئے، صدقہ خیرات کیجئے. صدقہ کیا کرنے والا ہے؟ پاک کر دینے والا ہے. یؤتی مالہ یتزکیٰ، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مال دیتا انسان اپنے آپ کو پاک کرنے کا، پیور ہو جائے گا انشاءاللہ. تو صدقہ خیرات ضرور کیجئے. پھر اسی طرح توبہ استغفار بھی ہے، لیکن یہ اللہ حل بتا رہے ہیں آپ کو، یہ ہمیں حل اللہ بتا رہا ہے. دیکھو صدقہ دے دو جتنی توفیق ہے، نو میٹر کہ آپ بڑی ہی اماؤنٹ دیں، جتنی دے سکتے ہیں دیجئے. تو اب کیا ہے، ان شارٹ کیا سیکھا کہ اگر کوئی برائی ہوئی ہے ہم سے، پیچھے اچھائی کرنی ہے، صدقہ خیرات ضرور کرنا ہے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. تو یہ طریقہ کار اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں.
اور پھر نبی سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے، ان کو پاک کیجئے، اور پھر آپ ان کے لیے دعا بھی کیجئے، بے شک آپ کی جو دعا ہے ان کے لیے سکون کا باعث ہے، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اور کیا یہ نہیں جانتے کہ بے شک یعنی اللہ ہی تو ہے جو توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی، اور وہ صدقہ خیرات قبول کرتا ہے، اور بے شک وہ بہت تواب ہے، یعنی بار بار توبہ قبول کرتا ہے تمہاری، اور وہ رحیم ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تم عمل کیے جاؤ، تمہارے عمل اللہ خود دیکھ لے گا، اور اس کا رسول اور ایمان لانے والے بھی دیکھ لیں گے، اور ضرور تم کو ایسے کے پاس جانا ہے، یعنی اللہ کے سامنے تو حاضر ہونا ہے جو ہر چھپی اور ظاہری چیز کو جاننے والا ہے، اور وہ تم کو سب بتائے گا جو تم کرتے رہے۔ اگلی آیت بڑی اہم ہے کہ یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کا معاملہ اللہ کے حکم کے آنے تک ابھی ملتوی ہے، ابھی ڈیلے ہے ان کا معاملہ، کہ اللہ ان کو سزا دے گا یا پھر ان کی توبہ قبول کرے گا۔ تو اس میں وہ لوگ آ رہے ہیں، یعنی ایک تو منافق تھے، ٹھیک ہے نا، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا۔ اب دوسرے وہ تھے جو بلا عذر، بغیر یعنی کوئی ایکسکیوز نہیں تھا ان کے پاس، لیکن پیچھے رہ گئے، انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، لیکن انہیں معاف نہیں کیا گیا تھا۔ تو اس آیت میں انہی کا ذکر ہے کہ ان کا معاملہ اللہ نے ڈیلے کر دیا۔ یہ 3 افراد تھے، ٹھیک ہے جی، 3 افراد تھے، ان کا ذکر ہم آگے پڑھیں گے، اسی لیے میں نے کہا کہ یہ آیت اہم ہے۔ یہ یعنی خالص مسلمان تھے، لیکن سستی کی وجہ سے وہ نہ گئے، تو اب ان کا معاملہ اللہ نے ابھی ملتوی کیا۔ اگلی آیت میں ہمیں ایک مسجد کا تذکرہ مل رہا ہے کہ منافقین نے ایک اور انہیں کبھی حرکت کی کہ انہوں نے ایک مسجد بنائی، اور یہ مسجد بنانا ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مسلمان وہاں پر عبادت کریں، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے، کفر پھیلایا جائے، اور ان کے درمیان میں تفریق یعنی ڈیوائیڈ کیا جائے انہیں۔ اب کہا کیا انہوں نے رسول کریم سے کہ جی یہ مسجد تو بنائی ہے، بارش اور سردی اور اس قسم کے موقع پر بیمار اور کمزور لوگ زیادہ دور نہیں جا سکتے، تو ہم نے ان کی سہولت کے لیے یہاں پر مسجد بنا دی ہے، تو آپ وہاں چل کر اے نبی نماز پڑھ دیں تاکہ ہمیں برکت حاصل ہو۔ اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تبوک کے لیے تیار تھے۔ آپ نے کہا جی کہ میں واپس جب آؤں گا تو میں نماز پڑھ دوں گا وہاں پر، یعنی واپسی پر نماز پڑھنے کا وعدہ فرما لیا، لیکن واپسی پر اللہ نے وحی کر دی، یعنی ان منافقین کی جو اصل سازش تھی اللہ نے بے نقاب کر دی۔ تو پھر اللہ نے منع بھی کر دی کہ اے نبی اب آپ نے اس مسجد میں جا کر یعنی نماز نہیں پڑھنی، یعنی ان کی نیت صحیح نہیں ہے، اور اللہ گواہ ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ اور پھر کہا گیا کہ اے نبی آپ اس مسجد میں نماز یعنی پڑھیے جس میں اول دن سے جس کی بنیادیں تقوی پر رکھی گئی ہیں، اور وہ ہے ہی اسی لائق کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ یعنی اس سے مراد کون سی مسجد ہے، تو اس میں بعض لوگوں نے اختلاف کیا ہے، بعض کہتے ہیں اسے مسجد قباء کہا جا رہا ہے، بعض نے مسجد نبوی قرار دیا ہے۔ تو بات ہے تفسیر میں جو آ رہی کہ دونوں میں کوئی ایسا ڈفرنس نہیں ہے، لیکن پھر بھی مسجد نبوی کی بات زیادہ پریفریبل لگ رہی ہے۔ اور وہاں پر اب کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرمانے کہ وہاں پر ایسے یعنی رجال ہیں، آدمی جو خوب پاک ہونے کو یعنی پاکی صافی کو پسند کرتے ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اس سے مراد اہل قباء ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اللہ نے تمہاری طہارت کی، یعنی تم اپنے آپ کو بڑا پاک صاف رکھتے ہو یعنی پیوریفائی کرنے میں، تو تم کیا کرتے ہو، تمہاری تعریف ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم ڈھیلے استعمال کرنے کے ساتھ پانی کا بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی جب قضائے حاجت کری جاتے ہیں، تو جی آگے اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ خوب پسند کرتا ہے ایسے یعنی پاک صاف رہنے والوں کو۔ اور پھر آیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے پر، اللہ کی خوشنودی پر رکھی، یا پھر وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گھاٹی کے کنارے پر رکھی ہو جو کہ بس گرنے ہی والی ہو، اور وہ پھر اس کو لے کر دوزخ کی آگ میں گر پڑے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو سمجھ نہیں دیتا۔ یعنی اللہ مثال دے رہے ہیں منافق کی اور مومن کی، کہ مومن تو خالص اللہ کی رضا کے لیے کام کرے گا۔ اب جیسے پیچھے خرچ کرنے کے حوالے سے ہم نے پڑھا کہ وہ تھوڑا بھی خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ کر رہا ہے، اور ہپوکریٹس کے لیے کہہ دیے کہ چاہے وہ خوشی سے کریں یا نہ خوشی سے کریں، اللہ نے ایکسیپٹ کرنا ہی نہیں ہے ان کا۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو انہوں نے عمارت بنائی ہے نا، یہ ان کے دل میں نفاق اور شک و شبہ کا مزید ہی بڑھائے گی، کھٹکتی رہے گی، مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہوں، یعنی ان کو موت آن پڑے، پھر ہی ہے، یعنی نفاق ان کے دلوں سے جانے والا نہیں، یہ بات آ رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والا اور حکمت والا ہے، اور بلا شبہ اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو اس بات کی عوض خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ یعنی اللہ نے تو سودا کر لیا ہے مومنوں سے ان کی جانوں کا جنت کے بدلے، کہ میں تمہیں جنت دوں گا، تم اپنی جان مجھے دے رہے ہو، سبحان اللہ۔ پھر آگے بات آ رہی کہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، اور اس پر سچا وعدہ ہے کہ یعنی یہ سچا وعدہ اللہ نے تورات اور انجیل میں بھی کیا تھا، پچھلی کتابوں میں بھی جو ایمان والے تھے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے تھے تو وہی وعدہ تھا ان سے بھی، اور آج قرآن میں بھی اللہ یہی وعدہ کر رہا ہے مومنوں سے۔ اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اور تم لوگ اپنی اس بے پر یعنی جو تم نے ٹریڈنگ کی اللہ کے ساتھ، اس کا تو خوشی مناؤ، یعنی یہ زبردست ٹریڈنگ ہے،
بہت بڑی سکسیس۔ آگے جی مومنین کے مزید صفات بیان ہو رہی ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی حمد کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں اور حق میں یعنی اللہ کی راہ میں سفر کرنے والے ہیں، رکوع اور سجود کرنے والے ہیں، یعنی نمازیں پڑھنے والے ہیں، نیک باتوں کی ٹیچنگ کرنے والے ہیں اور بری باتوں سے روکنے والے ہیں اور اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے ہیں، تو ایسے مومنین کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ اب دیکھیں جو داعیے قرآن ہیں ان کا بڑا رتبہ ہے، ان کے لیے بڑا اللہ نے اجر رکھ دیا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ حدیث میں آتی ہے نا یہ بات، اوتھنٹک حدیث ہے۔ اسی طرح جہاد کرنے والوں کا بڑا درجہ ہے، بڑا رتبہ ہے کہ اللہ نے فرما دیا جس نے تھوڑی دیر کے لیے بھی دیر کے لیے بھی اگر جہاد کیا، یہ اوتھنٹک حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں، اللہ کی راہ میں جس نے جہاد کیا تو اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی، یعنی تھوڑی دیر کے لیے بھی۔ سبحان اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ پھر اسی طرح یہ کہا جاتا ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور گرد و غبار اس کے چہرے پر آیا تو وہ چہرہ کبھی آگ میں نہ جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ جو بھی سچی نیت سے آپ نیک اعمال کر رہی ہیں یا جو مرد کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کا اجر ضائع کرنے والا نہیں ہے، پورا بدلہ، بلکہ بہت اچھا، حسنات کا تو اللہ نے کہا میں نے بڑھا کر دینا ہے انشاءاللہ۔ اچھا جی، آگے بات آ رہی ہے کہ موضوع تھوڑا بدل گیا، یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یہ بات جائز نہیں ہے نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے کہ وہ استغفار کریں مشرکین کے لیے، کیونکہ اللہ نے تو سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا کہ اللہ نے لعنت کر دی ہے۔ لعنت کن پر کیا؟ لعنت کا ورڈ ہر کسی کے لیے نہیں استعمال کر سکتے ہم، یعنی یہ ہم جو عام گھروں میں استعمال کرتے ہیں، یہ سمجھیے گا اس بات کو، بڑی اہم بات ہے۔ کبھی کسی کو کسی چیز پر لعنت کر نہیں بھیجنی، نہ لفظ یہ کہنا ہے اپنی اولاد، خاص کر اپنے پیاروں کے لیے، یہ لفظ اللہ نے کافروں کے لیے یوز کیا اور وہ بھی زندہ کے لیے نہیں، یعنی جو مر چکے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیج رہا ہے۔ ہاں ایک قوم ہے جس پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے تو وہ اہل کتاب میں سے، لیکن اللہ تعالیٰ کافروں پر کہہ رہا ہے کہ جو مر گئے ہیں کفر کی حالت میں ہی تو ان پر اللہ لعنت کر رہا ہے، فرشتے بھی لعنت کر رہے ہیں، تمام کی تمام مخلوق ان پر لعنت کرتی ہے۔ تو اب ایسے لوگوں کے لیے تو استغفار جائز نہیں ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں نبی اور ایمان والوں کے لیے یہ بالکل جائز نہیں کہ ان کے لیے استغفار کریں، چاہے ان کے اپنے رشتہ دار ہی ہوں، جب ان کو بات واضح ہوگی کہ وہ آگ کے ساتھی ہیں۔ پھر آگے بات ابراہیم علیہ السلام کی کہی جا رہی ہے کہ وما کان استغفار ابراہیم، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے استغفار اپنے باپ کے لیے کیا جب ان کو پتہ نہیں تھا، لیکن جب ان کو اندازہ ہوا کہ یہ میرے اللہ کا دشمن ہے تو انہوں نے کہا میں اس سے بری ہوں، یعنی میں اس سے بیزار ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام بہت ہی نرم دل اور بردبار تھے، حلم والے تھے۔ اور پھر آگے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ایسا نہیں کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک کہ ان کو چیزیں صاف اللہ بتا نہ دے جس سے کہ وہ بچے۔ اس پر تفصیل یہ آ رہی ہے کہ جب اللہ نے مشرکین کے حق میں مغفرت کی دعا کرنے سے روکا تو بعض صحابہ کو یہ خطرہ خوف ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے گمراہی کا کام کر لیا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ یعنی انہیں ڈر تھا کہ اللہ کہیں پکڑ نہ کر لے ہماری، تو اللہ نے فرمایا کہ جب تک اللہ تعالیٰ آپ کو چیزوں کو واضح نہیں کر دیتا، بتا نہیں دیتا بچنے والے کاموں کے بارے میں، تو اس وقت تک اللہ پکڑ نہیں فرماتا۔ یعنی اس میں میسج کیا ہے ہمارے لیے؟ حدیث بھی یہی بتاتی ہے کہ جب تک کسی چیز کا آپ کو اگر علم نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اور آپ سے کام وہ جہالت میں ہو گیا ہے، مطلب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ جہالت کہا جائے گا اس کو، اس پر پکڑ نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس پر بعد میں اگر آپ کو پتہ چل گیا، آپ توبہ استغفار کیجئے کہ گناہ ہو گیا، خطا ہو گئی، لیکن اس پر آپ کوئی پکڑ نہیں آئے گی کیونکہ آپ سے جہالت میں ہوا، آپ کو علم نہیں تھا۔ لیکن پکڑ کب آتی ہے؟ جب آپ کو خوب پتہ ہوتا ہے آپ جان بوجھ کر کوئی گناہ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، پھر پکڑ آئے گی، یعنی علم آ جانے کے بعد کوئی یہ کام کرے گا تو پھر اس کی پکڑ ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ حدیث کے بھی الفاظ ہیں کہ بھول سے کوئی کام ہو گیا، ناعلمی سے کوئی کام ہو گیا، اسی طرح خطا سے غلطی سے بھی کوئی چیز ہو جاتی ہے، آپ کا ارادہ نہیں ہوتا اس کام کو کرنے کا، لیکن خطاً وہ کام ہو گیا تو اس پر پکڑ نہیں آ رہی۔ یہ اوتھنٹک حدیث ہے۔ بات یہ کہ اللہ فرماتے ہیں اللہ ہی کی سلطنت ہے، یعنی اسی کی سوورنٹی ہے، بادشاہت ہے آسمان اور زمین میں، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور تمہارے اللہ کے سوا کوئی دوست کوئی مددگار نہیں۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کے حال پر بھی توجہ کی اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی، یعنی ان کی طرف اللہ نے رجوع کیا اور انہیں ایسی تنگی کے وقت، یعنی یہاں پر جنگ تبوک کے سفر کو تنگی کا وقت قرار دیا نا، یعنی موسم سخت گرم تھا، دوسرے فصلیں پک کر تیار کھڑی تھیں اور ظاہر کھجور کی فصلیں تھیں تو وہ اب عورتوں نے تو اتارنا نہیں تھا، وہ مردوں کے کام تھے، تیسرے سفر خاصا لمبا تھا، چوتھے وسائل بھی نہیں تھے، سورسز ہی نہیں تھے، یعنی اسی لیے اس کو جیش العسرہ، تنگی کا قافلہ، تنگی کا لشکر کہا جاتا ہے۔ اور
अंसार और मुहाजिरीन का वो ग्रोह, यानी कि जिन्होंने फ़ौरन बिला सोचे समझे लब्बैक कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर। तो अब अल्लाह ताला उनके लिए भी यही कह रहे हैं कि बाज़ औक़ात इंसान से गैर शऊरी तौर पे भी कुछ कोताहियाँ हो जाती हैं, तो अल्लाह ताला उनकी तरफ माइल हो गया है। यहाँ पर बात आ रही है। फिर आगे जो दूसरे ग्रोह का ज़िक्र आ रहा है कि जो यानी कि जो थोड़ा-सा उसको शक शुबा हुआ, फिर जल्द ही वो इस कैफ़ियत से बाहर निकल आए और फिर वो भी जिहाद में शरीक हुए, और अल्लाह ने इनकी हाल पर तवज्जो फरमाई, और बेशक अल्लाह ताला बहुत शफ़ीक और मेहरबान है। फिर जी आगे तीन वो सहाबा कराम का ज़िक्र आ रहा है कि वो तीन शख्स के हालों पर यानी उनका मामला अल्लाह ने अभी मुलतवी छोड़ा हुआ था, यहाँ तक कि ज़मीन अपनी वसत यानी ब्रॉड होने के बावजूद उन पर तंग हो गई थी। यानी मुराद क्या कि वो बेहद हिला दिए गए, अल्लाह ने खूब उन पर आजमाइश डाली। ये बात इसका जो मफ़हूम आ रहा है, नहीं, यहाँ तक कि वो अपनी जानों से ही तंग आ गए। यानी ये उनके उन दिनों का ज़िक्र है जो जिन दिनों में उनसे सोशल बायकॉट किया गया था। और क्या है कि अल्लाह फरमाते हैं कि उन तीनों ने क्या समझ लिया कि अल्लाह से अब कहीं पनाह और जगह पर पनाह नहीं मिल सकती सिवाय इसी के अल्लाह ही की तरफ रुजू किया जाए, और फिर अल्लाह ने उनके हाल पर तवज्जो फरमाई ताकि वो आइंदा तौबा करें। अच्छा जी, अब यहाँ मैं थोड़ी सी डिटेल ज़रा क्विकली दे देती हूँ कि ये कौन से तीन लोग थे। तो इनमें ये तीन सहाबा थे, काब बिन मालिक और मुरारा बिन रबी और हिलाल बिन उमैया। अब क्या था कि ये तीनों नहायत मुखलिस मुसलमान थे, लेकिन ग़ज़वे में ये शरीक ना हुए। अब ये था कि उनको बाद में एहसास हुआ अपनी गलती का, तो अब इसके बरक्स दूसरी तरफ तो मुनाफिकीन अपने उज़र झूठे उज़र पेश कर रहे थे, वो तो हिपोक्रेट्स थे। अब ये तो खालिस मुस्लिम थे। अब इन्होंने कहा कि हमने झूठे उज़र नहीं रखने नबी के सामने, तो हम जो सच्ची बात है वही जाके उनके सामने पेश कर देंगे। सो ये इन्होंने हाज़िर होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपनी गलती का इतराफ़ कर लिया और अपने आप को सज़ा के लिए इन्होंने पेश कर दी कि आप हमें सज़ा दे दें इस पर नबी ने उनका मामला अल्लाह के हवाले ही कर दिया कि जब तक कोई हुक्म नहीं आता। ताहम इस दौरान बाकी सहाबा कराम को मना कर दिया गया कि इन तीनों अफराद से कोई ताल्लुक़ बनाएं या बातचीत करें, इससे रोक दिया गया। और फिर 40 रातों के बाद इन्हें अगेन हुक्म दे दिया गया कि वो अपनी बीवियों से भी दूर हो जाएं। सो वो यानी बीवियों से भी दूर हुए, और मज़ीद फिर 10 दिन गुजरने के बाद तौबा कबूल कर ली गई। सही बुखारी इसको रवायत कर रहे हैं, और ये वाक़या हदीस में भी मौजूद है। और वो जो उनके वो ख़ास दिन थे, उनकी जो कैफ़ियत है, उसका अंदाज़ा उस हदीस से बड़े बखूबी होता है। और यानी ये 50 दिन के बाद अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमाई, और अल्लाह ताला फरमाते हैं वो तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। फिर आगे कहा जा रहा है कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो, यानी ईमान वालों के साथ रहो। और मदीना के रहने वालों को और जो देहाती जो यानी अराउंड रह रहे हैं, इनको ये बात सूट नहीं करती थी कि रसूल को छोड़कर यानी छोड़ जाएँ, वो खुद पीछे रह जाएँ, और ना ये कि अपनी जान को वो अब ज़्यादा अजीज़ समझे रसूल की जान से। यानी मोमिन तो है ही वही, जैसे पीछे हदीस में पढ़ लिया ना हमने कि आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिस भी मुसलमान को मैं उसके माँ बाप, उसकी औलाद, यानी उसके तमाम प्यारों से बढ़कर महबूब ना हो जाऊं, तो वो ईमान वाला नहीं हो सकता। वो ईमान वाला तब ही होगा कि जब मेरी मोहब्बत सबसे बढ़कर, यानी अल्लाह के बाद, ठीक है, अल्लाह के बाद रसूल की मोहब्बत सबसे बढ़कर होगी, ये अपने प्यारे और रिश्तेदारों की नहीं। ठीक है जी। फिर आगे यही अल्लाह समझा रहे हैं कि भी उनको तो ये बात सूट ही नहीं करती थी, अपनी जान को ज़्यादा अजीज़ समझते। और बात समझने की ये है कि अल्लाह फरमान है कि जो ईमान वालों ने अल्लाह की राह में जो भी यानी प्यासें काटी हैं, थकान उनको पहुंची है, और जो भूख लगी, और जहाँ कहीं भी वो चले हैं, और काफिरों के लिए जो गाइज़ का बाइस हुए हैं, और दुश्मनों की जो भी उन्होंने खबर ली, इन सब पर उनकी हर हर काम पर, यानी हर हर उनके अमल पर नेक और ज़बरदस्त अजर है। यानी हर उनका एक एक जो काम जो भी वो कर रहे हैं, अल्लाह उसको अच्छे तरीके से ले रहा है। अल्लाह अजर ज़ाया करने वाला नहीं। अल्लाह ने कह दिया इन्नल्लाह ला युदियु अजरल मुहसिनीन, यानी मैं ऐसा कदरदान हूँ कि मैं अजर ज़ाया नहीं करता एहसान करने वालों का। तो जो भी उनको तकालीफ पहुंची, यहाँ पर बताने का मकसद क्या है कि उन्हें भूख लगी, थकावट हुई, सफ़र की तंगियाँ उन्होंने बर्दाश्त की, तो इन सब पर उनके लिए ज़बरदस्त अजर है। और अल्लाह का वादा, बस अल्लाह अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता, उससे बढ़कर कौन अपने वादे को पूरा करने वाला। इंशाअल्लाह उम्मीद, अच्छा यकीन रखना है। फिर जी अल्लाह फरमा रहे कि नहीं उन्होंने किसी ने, यानी वही बात आ रही कि उन्होंने जो भी खर्च किया, यानी थोड़ा या ज़्यादा, और नहीं कोई उन्होंने वादी काटी, यानी कोई डिस्टेंस उन्होंने तय किया, मगर ये कि अल्लाह ने उनके लिए अजर लिख दिया है, और वो बेहतरीन अजर बतला देने वाला है अमाल का। और फिर आगे यहाँ पर अल्लाह मोटिवेट कर रहे हैं कि अल्लाह ये नहीं कह रहे कि भी सबके सभी तुम निकल पड़ो जिहाद के लिए, बल्कि अल्लाह कह रहे हैं कि तुम में से एक जमात होनी चाहिए जो निकले अल्लाह की राह में लड़ने के लिए। और इसी तरह तबलीग का भी हमने पढ़ लिया कि तबलीग के लिए भी अल्लाह यही कहते हैं कि भी ये नहीं मैं कह रहा सबके सभी निकल पड़ो,
بلکہ ایک گروہ، ایک جماعت ہو، جیسے سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، یعنی ایک تم میں سے گروہ تو ایٹ لیسٹ ہونا جو کہ دین کی سمجھ، یہاں پر بھی وہی بات آ رہی ہے کہ جو کہ دین کی سمجھ حاصل کرے، پھر آ کے اپنی قوم والوں کو سکھائے سمجھائے تاکہ وہ ڈر جائیں، یعنی جو کام کرنے کے ہیں وہ کریں، حرام چیزوں سے بچیں اور حلال چیزوں کی طرف جائیں، اور اللہ کے جو راضی کرنے کے کام ہیں ان کی طرف بڑھیں۔ اچھا جی، آگے اگلی آیت میں ایک بڑا اہم اصول ایمان والوں کو بتا دیا گیا کہ اے ایمان والوں، کافروں سے لڑو جو تمہارے آس پاس کے ہیں، اور ان کو تمہارے اندر سختی پانی چاہیے، یعنی وہ پائیں تمہارے اندر سختی۔ اب کیا ہے، یعنی کافروں کے لیے مسلمانوں کے دل میں نرمی نہیں ہونی چاہیے اس وقت جب کہ وہ میدان جنگ میں ہیں، اور نہ ہی ایمان والوں کو بزدلی دکھانی چاہیے، یہ بھی اللہ نے فرما دیا نا، یعنی اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، یعنی ایمان والوں کے ساتھ ہے وہ۔ پھر جی اگلی آیت میں منافقین کے ایک اور کردار کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ منافقین پھر ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ اچھا اب اس کس سورہ نے تمہارے ایمان کو بڑھا دیا، یعنی مسلمانوں سے ہنسی مذاق کرتے، مذاق اڑاتے آپس میں ایک دوسرے سے کہ اب دیکھو کس نے ان کا ایمان کیسے بڑھا ہے، کس صورت سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پس جو تو ایمان والے ہیں ان کا تو یقیناً ایمان بڑھتا ہے، اور وہ تو خوش ہوتے ہیں اس چیز پر کہ ان کو اللہ خوشخبریاں دے رہا ہے، جبکہ جن کے دلوں میں مرض ہے نفاق کا، ان کے دلوں میں گندگی ہے، اور اللہ اس گندگی کو مزید بڑھا رہا ہے، اور وہ اسی حال میں مریں گے کہ وہ کافر ہیں، یعنی پھر اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو منافق ہے اور کافر ہے کہ یہ دیکھتے نہیں کہ اللہ ہر سال ایک بار یا دو بار کسی نہ کسی آفت میں ان کو پھنساتا ہے، یعنی ان کو ٹرائل میں ڈالتا ہے کہ رجوع کر لیں اللہ کی طرف، اور پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت قبول کرتے ہیں، اور جب کوئی سورہ نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں، یعنی ان کی شرارتوں کی طرف اور سازشوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے یہ منافقین کی۔ تو ہوتا کیا ہے، جب کوئی سورہ نازل ہوتی تو مسلمان یہ دیکھتے کہ خاموشی سے کھسکتے وہاں پر کہ مسلمان کہیں ہمیں دیکھ تو نہیں رہے، اور اللہ فرماتے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے، جس وجہ یعنی کہ وہ خود ہی نہیں ہدایت کی طرف آنا چاہ رہے، تو اللہ نے مزید ان کے دلوں کو پھیرا، اور جس کی وجہ سے وہ اب کوئی سمجھ نہیں رکھ رہے۔ یا رب تو ہمیں خالص ایمان پر موت دینا، ہمیں ہمارے پیاروں کو۔ یہ ساری جو سورہ ہے نا ایک طرح سے کہنے کے منافقین کے اوپر ہے، ساری کی ساری سورہ۔ اچھا جی، اب سورہ کے آخر میں جو آیتیں ہیں دو، یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ آخر میں ایمان والوں پر اپنا احسان، عظیم احسان جتلا رہا ہے کہ دیکھو اس نے تمہارے پاس ایک ایسا نبی بھیجا جو تمہاری جنس میں سے ہے، اور جن کو تمہاری تکلیف نہایت شاق گزرتی ہے، یعنی وہ ہمیشہ مومنوں کے نفع کے لیے وہ خواہش مند رہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو نفع ملے، جیسے ایک حدیث کے الفاظ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صحابہ کرام کو کہ میری مثال ایسے ہے جیسے کوئی تم میں سے جہنم کے گڑھے پر کھڑا ہے اور میں اس کو کھینچ کھینچ کر لا رہا ہوں کہ واپس آ جاؤ، یعنی اس قدر محبت ہی آپ کو مومنوں سے۔ اور یہ بھی بات آتی نا کہ آپ سے کہا گیا کہ آپ اپنی جان ہی دے دیں گے ان کافروں کے لیے بھی کہ یہ ایمان نہیں لاتے، تو پھر مومنوں کے لیے آپ کتنے رحیم ہوں گے، کتنے شفیق ہوں گے۔ تو یہی بات آ رہی ہے، اور اللہ فرمائے کہ ایمان والوں کے ساتھ آپ بڑے ہی شفیق اور مہربان۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اسی رول کو پکڑا، اسی چیز کو دینی مسائل میں بھی جو آسان ہوتے ان کی امہ کے لیے، یہ بھی ان کی محبت، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں آسان دین حنیفی دے کر بھیجا گیا ہوں، یعنی ہر چیز کو آپ لیتے اپنی قوم کے لیے۔ پھر اگر یہ منہ پھیرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، یعنی جو لوگ منہ پھیر رہے ہیں اب اس پر کیا ہو سکتا ہے، نبی کا کام تو پہنچانا ہے، نبی تو اللہ پر ہی توکل کرتا ہے، یعنی اسی پر ٹرسٹ کر رہا ہے، اور جو کہ عرش عظیم کا رب ہے۔ تو جی الحمدللہ ہمارا 10واں پارہ بھی مکمل ہوا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔